بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج کی مجلس میں عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے کی آپ کی خدمت میں تنقید پیش کروں۔ یہ سمجھیں کہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ عقیدہ نظریہ یہ ہے کیا؟ اگر عقیدہ سمجھ آ گیا، اہمیت سمجھ آ گئی، تو پھر دلائل کے معاملے میں آپ کو زندگی بھر کبھی الجھن نہیں ہوگی۔ اس مسئلے پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینا آپ کے لیے قطعاً مشکل نہیں ہوگا۔ مسئلہ سمجھ نہ آنے کی وجہ سے مشکلات پیش آتی ہیں۔ جو شخص دنیا میں آیا ہے اس نے دنیا سے جانا ہے۔ دنیا میں آنے کو حیات کہتے ہیں اور دنیا سے جانے کو موت کہتے ہیں۔ جس کو حیات ملی ہے اس کو موت ملنی ہے۔ اس پہ مسلمان اور کفار سارے متفق ہیں۔ ہاں البتہ موت کا معنی اس میں اختلاف ہے۔ کافر کے ہاں موت کا معنی اور ہے اور مسلم کے ہاں موت کا معنی اور ہے۔ مسلمان موت کا معنی انتقال کرتے ہیں اور کافر موت کا معنی اختتام کرتے ہیں۔ مسلمان کے ہاں ٹھیک کر دیں ٹھیک کر میں یہ آپ کے سامنے باتیں اس لیے لاتا ہوں آتی آپ کے سامنے تاکہ آپ کو احساس ہو کہ بحیثیت باپ حیثیت اور ہوتی ہے، بحیثیت اور بندے کی حیثیت اور ہوتی ہے۔ وہ تو بیٹا ہے نا، وہ تو ابو کے پاس آ رہا ہے، وہ استاد جی کے پاس تو نہیں آ رہا، جو مرید اپنے شیخ کے پاس تو نہیں آ رہا۔ یہ ہمیشہ ذہن میں رکھا۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں اگر آپ ہم سے جلسوں والا تعلق رکھیں گے نا، آپ سے تعلق اور ہوگا۔ محبت والا رکھو گے پھر اور ہوگا۔ آپ کی مرضی ہے جلسوں والا رکھ لو، آپ کی مرضی ہے محبت والا رکھ لو، یہ آپ کے ثواب دید پر ہے، لیکن جو تعلق آپ نے دینا ہے اسی کے مطابق آپ سے معاملات چلیں۔ مسلمان کے ہاں موت کا معنی اختتام زندگی اور کافر کے ہاں موت کا معنی انتقال زندگی۔ مسلمان کے ہاں موت کا معنی انتقال زندگی اور کافر کے ہاں موت کا معنی اختتام زندگی۔ جس کو میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ پنجابی زبان میں دو لفظ ہیں، ایک ہے مک گیا، ایک ہے ٹر گیا۔ کافر کہتا ہے کہ موت کا معنی ہے مر گیا، مک گیا، ختم ہو گیا، اور مسلمان کے ہاں موت کا معنی ہے مر گیا، ٹر گیا۔ ٹر گیا اور ہے، مک گیا اور ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ مک گیا ختم ہو گیا، ٹر گیا منتقل ہو گیا۔ تو انتقال زندگی اختتام زندگی۔ شعر مشرق علامہ اقبال نے اس کو یوں سمجھایا ہے، غافل نے سمجھا ہے موت کو اختتام زندگی، غافل نے سمجھا ہے موت کو اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ غافل نے سمجھا ہے موت کو اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ غافل سے مراد کافر، وہ سمجھتے اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح، اس زندگی کی شام ہے، اگلی زندگی کی صبح ہے۔ کبھی بھی آپ کسی مسجد میں یہ اعلان نہیں سنیں گے فلاں کے ابو جان ختم ہو گئے ہیں، آپ جنازے میں شرکت فرمائیں، یا فلاں کے چچا جان فلاں حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، جنازہ میں شرکت کر کے ثواب دارائن حاصل کریں۔ تو یہ اعلانات اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان کا ذہن انتقال زندگی ہے، مسلمان کا ذہن اختتام زندگی نہیں ہے۔ پھر انتقال اور اختتام کس کا ہے؟ جسم کا۔ اس کا ہے، اگر اختتام ہے تو جسم کا، اگر انتقال ہے تو جسم کا۔ وہ جسم جس کے اندر روح ہے، وہ جسم نہیں جس کے اندر روح نہیں ہے۔ دونوں کے انتقال کا نام
یا اختتام کا نام موت ہے۔ پتہ چلا کہ جسم منتقل ہوا روح سمیت، یا جسم ختم ہوا روح سمیت، کفار جلا دیں گے، ضائع کر دیں گے، ختم کر دیں گے، مر گیا کیا رکھنا ہے اس کو؟ مسلمان نہیں کرتا، اکرام سے اعزاز سے دفن کرتا ہے، ختم نہیں ہوا، منتقل ہوا ہے۔ فرق کیا ہے؟ جسم عالم دنیا سے عالم برزخ میں جاتا ہے، جسم عالم دنیا سے عالم برزخ میں جاتا ہے۔ برزخ میں زمان بھی ہے اور مکان بھی ہے، برزخ میں زمان بھی ہے اور جو جہاں میت پڑی ہے یہی مکان اس کے لیے برزخ ہے، اور زمان کون سی ہے؟ موت کے وقت سے لے کے حشر تک یہ سارا زمانہ اس کے لیے برزخ ہے، یہ سارا زمانہ اس کے لیے برزخ ہے۔ تو ایک ہوتا ہے برزخ، ایک ہوتا ہے عالم برزخ، جیسے ایک ہوتی ہے خواب اور ایک ہوتا ہے عالم خواب۔ اس کو سمجھانے کے لیے ہم کہتے ہیں، توجہ رکھنا، ایک ہوتی ہے قبر، ایک ہوتا ہے عالم قبر، ایک ہوتی ہے سونے کی جگہ، ایک ہوتی ہے عالم خواب۔ سمجھئے؟ ایک ہے بستر خواب، ایک ہے عالم خواب، ایک ہے مقام میت، توجہ رکھنا، ایک کیا ہے جو برزخ ہے، ایک ہے مقام برزخ، ایک ہے عالم برزخ، ایک ہے بستر خواب، ایک ہے عالم خواب۔ اچھی طرح سمجھ، ایک ہے بستر خواب اور ایک کیا ہے عالم خواب۔ جہاں آدمی سویا ہوا ہے یہ بستر خواب ہے، سونے کی جگہ ہے، اور ایک ہے عالم خواب۔ عالم خواب یہ سونے کی جگہ نہیں ہے، عالم خواب بہت وسیع ہے۔ بندہ سویا ہوا ہے، کبھی مکہ جا رہا ہے، کبھی مدینہ جا رہا ہے، کبھی آسمان پہ جا رہا ہے، کبھی جنت پہ جا رہا ہے، کبھی قبرستان جا رہا ہے، کبھی انارکلی جا رہا ہے۔ یہ سارا کیا ہے؟ عالم خواب۔ لیکن یہ سارا بستر خواب تو نہیں ہے نا، بستر خواب خاص جگہ ہے جہاں بندہ سویا ہوا ہے۔ توجہ رکھنا، ایک ہوتا ہے مقام برزخ، ایک ہے عالم برزخ۔ مقام برزخ وہ جگہ ہے جہاں میت کا جسم ہے، اور عالم برزخ پورا حشر تک کا زمانہ ہے، یہ سارا عالم برزخ۔ سمجھ آ گیا؟ اس لیے برزخ میں زمان بھی ہے اور مکان بھی ہے۔ جس جگہ پہ میت یہ بھی برزخ، اور موت سے لے کر حشر تک یہ سارے کا سارا برزخ کا زمانہ ہے۔ اس کو اچھی طرح بات سمجھ لیں۔ اور ایک ہے عالم برزخ، ایک کیا ہے؟ جہان۔ عالم برزخ کیا ہے؟ علیین عالم برزخ، سجین عالم برزخ، یہ سب عالم برزخ ہیں۔ اگر کوئی بندہ گئے کہ نیک کی روح نکلی اور علیین چلی گئی، اس کا معنی یہ نہیں ہے اس جسم سے تعلق ختم ہو گیا ہے۔ آدمی سو گیا ہے، روح مکہ چلی گئی ہے، اس کا معنی یہ نہیں کہ جسم سے روح کا تعلق ختم ہو گیا ہے۔ کیوں؟ جسم بستر خواب پر ہے اور روح عالم خواب میں ہے، وہ گھوم رہی ہے، لیکن تعلق کے ساتھ یا بغیر تعلق کے؟ تعلق کے ساتھ۔ اسی طرح سونے مرنے کے بعد آدمی کس پر ہے؟ بستر پر، اپنے مقام پر، اپنی جگہ پہ، لیکن روح اس کی عالم خواب میں، عالم برزخ میں۔ تو کس میں ہے؟ تو جس طرح ایک سونے والے کا بستر ہوتا ہے، بستر خواب، بستر نوم، ایک ہوتا ہے عالم خواب اور عالم نوم۔ بستر خواب تو سونے کی جگہ ہے اور عالم خواب ایک پورا جہان ہے۔ اسی طرح مقام برزخ تو میت کی جگہ ہے، اور عالم برزخ اس سجین سے لے کے علیین تک ہے۔ یہ سارا برزخ کا عالم ہے۔ اب بتاؤ، اگر وہ برزخ میں کیا مطلب علیین میں چلی جائے یا سجین میں چلا جائے تو جسم سے تعلق ختم تو نہیں ہوگا نا؟ ہم کہیں گے جس طرح سونے والا ایک جگہ پہ ہوتا ہے اور روح اس کی جنت کی سیر کرتی ہے، میت اپنی قبر میں ہے، روح یا سجین میں ہے یا علیین میں ہے، وہ بھی تعلق سے زندہ ہے، یہ بھی تعلق سے زندہ، یہ بھی تعلق۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو آدمی سویا ہے اس کی روح عالم خواب میں سیر کرتی ہے، لیکن ہم سونے والے کی حیات کے قائل ہیں، اس لیے اس کی حیات نظر آتی ہے۔ آنکھ سے سانس چل رہا ہے، آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں، نبض اس کی حرکت کرتی ہے، ہم محسوس کرتے ہیں،
دل اس کا دھڑکتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کروٹیں بدلتا ہے، اس لیے ہم اس کی جو حیات کے قائل ہیں وہ وحی کی وجہ سے نہیں، ہم اس کی حیات کی قائل ہیں آنکھ کے دیکھنے کی وجہ سے، ہاتھ کے چھونے کی وجہ سے۔ اور یہ جو قبر میں میت ہے ہم اس کی حیات کا تعلق روح کے ساتھ قائل ہیں دیکھنے کی وجہ سے نہیں، نبی کے فرمانے کی وجہ سے، نبی کے فرمانے کی وجہ سے۔ بات سمجھنا، اور جو چیز دیکھنے سے پتہ چلے اس کو بندہ نہ مانے اس کو اندھا کہتے ہیں، اور جو نبی کے فرمانے سے پتہ چلے اور نہ مانے تو اس کو بے ایمان کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ چیز کا پتہ دیکھنے سے چلتا ہے اور پھر نہ دیکھے کیا کہیں گے؟ وہ اندھا ہے، تجھے نظر نہیں آ رہا۔ ایسے ہے یا نہیں؟ کیا کہ تجھے نظر نہیں آ رہا، کیا کہ تو اندھا ہے یا بے ایمان ہے؟ بولو نا۔ آگے کلاس پڑھا ہوا تھا، آپ کا چھٹا لگا اور پانی گر گیا تو استاد کہتے تو بے ایمان ہے، تجھے نظر نہیں آ رہا۔ کیا کہتا ہے؟ تو اندھا ہے، تجھے نظر نہیں آ رہا۔ تو پتہ چلا جو مشاہدے سے چیز محسوس ہو اس کے انکار کو مشاہدے کا انکار کہتے ہیں، اور جو نبی کے فرمانے سے معلوم ہو اس کے انکار کو بے ایمان کہتے ہیں۔ یہ فرمانے پیغمبر کا انکار۔ اگر برزخ کی زندگی سمجھنی ہے تو سونے والے کی زندگی سمجھو، موت کو سمجھنا ہے تو نوم کو سمجھو۔ موت سمجھ آ گئی، نوم سمجھ آ گئی تو موت سمجھ آ گئی۔ اور اسی کو سمجھانے کے لیے قرآن کریم میں اور حدیث پیغمبر میں ایک کا دوسرے پر اطلاق ہوا ہے۔ موت پر سونے کا اطلاق ہوا، سونے پر موت کا اطلاق ہوا۔ یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا، یہ جو قبر ہے سونے کی جگہ ہے یا موت کی جگہ ہے؟ قبر میں سویا ہوا ہے یا مویا ہوا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ من بعثنا من مرقدنا، کافر قیامت کے دن کہے گا ہمیں سونے کی جگہ سے کس نے اٹھایا ہے۔ اور رقود موت نہیں ہے، رقود نیند ہوتی ہے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، قبر میں لکھا ہوتا ہے مرکت مبارک، تو سونے کی جگہ مرنے کی۔ دیکھو میں قرآن سے پیش کر رہا ہوں کہ موت پر نیند کا اطلاق ہے اور نیند پر موت کا اطلاق قرآن میں ہے یا نہیں؟ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اصحاب کہف سوئے پڑے ہیں یا مرے پڑے ہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ رقود، قیامت کو۔ یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، یہ سویا پڑا تھا مرا پڑا تھا؟ کیا کہا اس کو؟ مرقد۔ رات سونے لگتے ہیں دعا مانگتے ہیں، اللہم بسمک انام و احیا، میں دعا صحیح پڑھی ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ اللہم بسمک اموتو، کیوں مرنے لگے ہو؟ صبح اٹھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، یہ نہیں الحمدللہ الذی ایقظنا بعد ما انامنا، نہیں، اللہم بسمک اموتو، یہ سونے لگا ہے اموتو، صبح اٹھے گا تو احیا، الحمدللہ الذی احیانا، حالانکہ سویا ہے، بعد ما اماتنا، حالانکہ سویا تھا۔ یہ جاگا ہے، زندگی کہہ دیا، سویا تھا اور موت کہہ دیا۔ حدیث سے پتہ چلا کہ نیند پر موت اور موت پر نیند کا اطلاق ہوتا ہے۔ فرشتہ قبر میں کہتا ہے نم کا نومت العروس، نم سو جا، قبر سونے کی جگہ ہے، لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہم بسمک اموتو، نیند کو موت کہا، نم کا نومت العروس، وہاں پر موت کو نیند کہا۔ تو پتہ چلا کہ موت پر اطلاق نیند کا ہوتا ہے اور نیند پر اطلاق موت کا ہوتا ہے۔ اب اس سے بات بڑی کھل کر سامنے آ گئی۔ اگر آپ نے نیند موت کو سمجھنا ہے تو کس کو سمجھو؟ نیند سمجھ آ گئی تو موت سمجھ آ گئی۔ نیند میں کیا ہوتا ہے؟ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ آپ کا دوست سویا ہوا ہے، گھبرایا اٹھ گیا، کیا ہوا؟ کہتا مجھے سانپ نے ڈسا ہے۔ سانپ نے ڈسا ہے اس کو؟ نہیں ڈسا۔ ڈرا ہے کہ نہیں ڈرا؟ سانپ نے کس کو ڈسا ہے؟ روح کو۔ کس کو ڈسا ہے؟ عالم مثال میں مثالی سانپ نے روح کو ڈسا ہے، لیکن جسم کو درد ہوئی کہ نہیں؟ آپ کو پتہ چلا؟ بولے آپ سوئے ہوئے، ایک آدمی اٹھ کے تہجد پڑھ رہا ہے، دوسرا فجر کو سویا اٹھا تو فوراً دوڑ رہا ہے، کدھر جا رہا ہے؟ غسل خانے میں۔ کیوں؟ میں نے غسل کرنا ہے۔ کیا ہوا؟ کچھ ہوا کہ نہیں؟ بولو نا، کچھ نہیں ہوا؟ آپ کو پتہ چلا؟ دیکھو کچھ ہو رہا ہے اور آپ کو پتہ نہیں چل رہا۔ اب بتاؤ یہ جو کچھ ہوا یہ روح نے کیا جسم نے؟ غسل کس نے کرنا ہے؟ کیوں؟
ہوا روح سے ہے، اثار جسم پر ہے۔ یہ جو آپ نے شلوار پہنی ہوئی ہے یہ روح نے پہنی ہے جسم نے؟ تو دھونا کس کو ہے؟ شلوار کو نا۔ کاروائی روح کی ہے، دو شلوار کو رہے۔ پتہ چلا کہ جس طرح نیند میں توجہ، جس طرح نیند میں حالات روح پر آتے ہیں اثر جسم پر ہوتا ہے، موت میں حالات روح پر آتے ہیں اثر جسم پر ہوتا ہے۔ اثر کس پر ہوتا ہے؟ جسم پر۔ موت سمجھ نہیں ہے تو نیند سمجھو، نیند سمجھ آ گئی تو موت سمجھ آ گئی، نیند نہیں سمجھ آئی تو موت سمجھ نہیں آئی۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ آپ لوگ آیت پیش کرتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، ہم نے کہا مانتے ہیں، ترجمہ کرو۔ میں ان کے مسئلے پر بات کر رہا ہوں، میں کبھی جواب نہیں دے رہا، میں نے ذرا مسئلہ سمجھانا ہے، آپ مسئلہ سمجھے، آپ کیسے اندازہ کریں میں جواب کا استحضار کیسا ہوگا۔ اہم مسئلے کی تنقید ہے، دلائل عام نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھ آئے تو پھر دلائل سمجھ آتے ہیں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اس کا ترجمہ وہ کرتے ہیں کہ جب آدمی پر موت آتی ہے اللہ روح کو نکال لیتا ہے، جب آدمی سوتا ہے تو وہ روح کو نکال لیتا ہے۔ فَيُمْسِكُ الَّذِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، جس پر موت کا فاصلہ ہے اس کو روح کے روک کے رکھتا ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ، اور جس کو زندگی دینی ہوتی ہے، جاگنا ہوتا ہے، اس کی روح کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے کہا تم نے مانا نا کہ جب موت آئی تو بھی روح نکل گئی ہے اور جب نیند آئی تو بھی روح نکل گئی، تم نے مان لیا نا۔ میں نے کہا یہ بتاؤ یہ جو سونے والے کی روح نکلی ہے، روح اندر نہیں ہے، یہ سونے والا زندہ ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں زندہ ہے۔ تو میں نے کہا پھر مان لو نا، اگر روح جسم میں نہ ہو تو بندہ پھر بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ سونے والے کی روح تم نے کہا باہر ہے تو سونے والا زندہ، اگر قبر میں میت کی روح باہر ہے تو زندگی اس کو بھی ملی ہے۔ کہتے ہیں اس کی زندگی تو نظر آتی ہے۔ میں نے کہا اس کی نظر آتی ہے، آنکھ دیکھتی ہے، اس کی نظر نہیں آتی۔ نبی فرماتے ہیں اگر اس کی بھی روح زندگی اسی طرح نظر آتی جیسے سونے والے کی آتی ہے تو اس زندگی کے ماننے کا نام ایمان نہ ہوتا، اس کے ماننے کا نام ایمان ہوتا۔ جب آدمی کو نظر آ جائے نا اور پھر مانے، اس کا نام ایمان نہیں ہوتا۔ یؤمنون بالغیب، نہ نظر آئے پھر مانے، اسے ایمان کہتے ہیں۔ میں تو صرف یہ ثابت کر رہا ہوں کہ سونے والے کے بارے میں تم نے مانا کہ روح اندر نہیں ہے، لیکن زندگی مانتے ہو کہ نہیں؟ بولو۔ معلوم ہوا کہ زندگی کے لیے روح کا اندر ہونا ضروری نہیں ہے، روح باہر بھی ہو تعلق سے زندگی مل جاتی ہے جیسے سونے والے کو ملتی ہے۔ فرق کیا؟ سونے والے کی زندگی نظر آتی ہے اور مرنے والے کی نظر نہیں آتی۔ نظر کیوں نہیں آتی؟ اس لیے توجہ رکھنا، اس لیے کہ یہ جو بندہ سویا ہوا ہے اس کی زندگی اس عالم میں ہے، اور جو بندہ مرا ہوا ہے اس کی زندگی اس عالم میں ہے جس عالم کا نام برزخ ہے۔ اس عالم اس کے درمیان برزخ آ گئی، اب اس نے نظر نہیں آنا، اب اس نے نظر، اور یہ برزخ ایسی ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ کبھی پردہ نظر آیا؟ بولو نا، لیکن پردہ ہے کہ نہیں؟ برزخ نظر نہ آئے لیکن ہے، جیسے غشاوہ مانوی ہے اس طرح برزخ بھی مانوی۔ نہ ہم غشاوے کو دیکھتے ہیں لیکن مان لیتے ہیں، برزخ کو نہیں دیکھتے لیکن مان لیتے ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ قرآن جب کہتا ہے تو کیوں نہیں مانے گے؟ غشاوے پر مجھے ایک لطیفہ یاد آیا، سنا دوں؟ آپ بہت علم والے ہیں نا تو ہمارے پاس ساتھ لطیفہ سنائیں تاکہ ہمارا علم بھی ساتھ چلتا رہے۔ ایک آدمی تھا بڑی عمر میں، اس نے پڑھنا شروع کیا اپنے استادوں سے، پڑھنا شروع کیا تو پھر سفر پہ کسی اور جگہ پر گیا، سفر پہ تھا تو اس نے کہا سفر پر تو آیا ہوں، سبق کا ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ مدرسے میں چلا گیا اور وہاں کو بڑی عمر کا تھا تو لوگوں نے سمجھا کہ بہت پرانا طالب علم پتہ نہیں کس عرصے سے پڑھ رہا ہے، اس کو کسی معقول اور منقول کے ماہر استاد کو دو۔ ماہر کے پاس لے گئے، نے کہا کیا پڑھو گے؟ اس نے کہا غشاوہ۔ کیا پڑھنا ہے؟ استاد نے کہا بھی تلاش کرو، پورے مکتبے میں کتاب ہی نہیں ہے غشاوہ۔ استاد بہت پریشان ہے، تو بہت جری عالم ہے، یعنی ایسی کتاب پڑھتا ہے جو ہمارے یہاں منقولات میں ہے ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا بھی کوئی اور کتاب؟ کہتا نہیں غشاوہ جو میں نے پڑھنی ہے میں نے وہی آپ سے کہوں گا نا، غشاوہ لاؤ۔ اب استاد تلاش کر رہے ہیں، غشاوہ نہیں مل رہی۔ وہ دل میں سے بہت متاثر ہو رہے تھے، جو بہت بڑا معقول کا پرانا طالب علم ہے جو اس کتاب تک پہنچا جو ہمارے کتب خانے میں نہیں ہے، نام نے پڑھی، نام نے نام سنا، یہ کتنا بڑا عالم ہوگا۔ اچھا وہ لگے بہت تلاش کے نہیں ملی، اب دیر دیر سے متصل، اس کو پانی شانی پلاؤ بھائی، ہم ذرا آپ کی کتاب تلاش کرتے ہیں۔
تو وہاں سے قرآن بھی لیا اور بیٹھ کے پڑھنے لگا. تو استاد کہتے ہیں جی میرے کہتے ہیں کون کہتے ہیں یہ رشاوا کیا وہ رشاوا تک پہنچ جاتا نا بال آپ سارے ہیں رشاوا وہ رشاوا تک پہنچ جاتا تو اس نے کہا میں نے رشاوا پڑھنا. تو استاد سمجھے رشاوا کتاب کا نام ہے وہ اپنا سبق بتا رہا تھا. تو رشاوا ایک معنی پڑتا ہے جو عام بندے کو نظر نہیں آتا. تو موت کو سمجھنا ہے تو کس کو سمجھو نیند کو سمجھو. اب ایک بات اور سمجھو کہتے ہیں النوم اخت الموت الموت اخت النوم. موت نیند کی بہن ہے. جو حالات نائم پر آتے ہیں وہ حالات میت پر آتے ہیں. میت کو سمجھ نہ ہو تو نائم کو دیکھو. میت کی زندگی دیکھ رہی ہو تو نائم کی زندگی دیکھو. اچھی طرح ان باتوں کو سمجھنا. بعد اچھا موت آگی امتی پر بھی آتی ہے اور نبی پر بھی آتی ہے. ہر کسی پر موت آتی ہے نا. مجھے آپ یہ بات سمجھانا کہ جب بندے پر نیند آئے تو یہ نائم سونے والا سنتا ہے یا نہیں؟ بولو نا. کوئی کہتا ہے سنتا ہے کوئی کہتا ہے نہیں سنتا. یہ جو اختلاف تمہارا نا یہ اختلاف صحابہ میں تھا. ہاں مجھے سمجھانا بہت آسان ہوتا. کوئی کہتا ہے سونے والا سنتا ہے کوئی کہتا ہے نہیں سنتا. جو اختلاف سماع نائم میں آپ کہنا یہ اختلاف صحابہ کے سماع میت میں. میں بتاؤں گا سماع موتا کے اختلاف صحابہ میں کیوں ہے رضی اللہ عنہ مجمعین. آپ کو پتا ہے میں جلسوں پر ایک بات کہتا ہوں بھائی میں تمہارا خطیب نہیں تمہارا وکیل ہوں. خطیب موقع بیان کرتا ہے وکیل موقع کی وجہ بیان کرتا ہے. یہ صحابہ میں اختلاف کیوں ہے؟ کوئی کہتا ہے میت سنتی ہے کوئی کہتا ہے میت نہیں سنتی. اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی سویا مویا اکو جیا. سویا مویا مماتی کہتے ہیں سویا مویا اکو جیا. سویا مویا اکو جیا نہ ہے سنتا ہے نہ وہ سنتا ہے. یہ قرآن میں آن ہو رہا ہے. وہ قرآن پڑھنے شیخ صاحب وہ قرآن پڑھنے شیخ صاحب. میں نے کہا جتنا غلط قرآن پڑھے اتنا بڑا شیخ ہے. پھر تم نے کہنا جی فلاں پر تنقید کی ہے. میں نے کسی کا نام لیا بولو غیر مقلد کہتا ہے جی ہمارے شیخ قرآن حدیث بہت پڑھتے ہیں. میں نے کہا تمہارے شیخ قرآن ہی نہیں پڑھتے حدیث تو بات کا مسئلہ ہے. جی پڑھتے ہیں. میں نے کہا سناؤ کہاں پڑھتے ہیں. اب ان کا جو قرآن ہے اس کو نہ اللہ قرآن مانتا ہے نہ نبی قرآن مانتا ہے. غیر مقلد جو قرآن ضرور مانتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. بتاؤ یہ قرآن ہے. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ قرآن یہ غیر مقلدوں کے قرآن ہے. بتاؤ. اس لیے مولانا قاسمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مولانا زیاد قاسمی کہ میں نے مولانا میں نکالی صاحب سے کہا غیر مقلدوں کی سر ایک جیسی کیوں ہے اور میں سارے بجو گاتے. پھر مولانا زیاد قاسمی رحمۃ اللہ میں کہتے رہے بجو کھانی قوم. وہ تو خطیب تھے نا. وہ پھر اہل حدیث نہیں کہتے بجو کھانی قوم. کہتے ہیں میں بہت سوچا کہ آواز سر ایک جیسی کیوں ہے. ہمارے خطیبوں کی سریں الگ الگ ہیں ایک جیسی کیوں ہے. تو مولانا کہا میں بجو کھاتے قوم ایک جیسی. یہ قرآن یار تو خطابت سنے نا بندے کو سن کر تعجب ہوتا ہے لیکن جوالا اس پہ مست ہے. ویچ بابا ویچ گجرات ایک بابا رہندہ اور دولے شاہ پر شیر ہے. بابا جی یاد ہے کہ بابا جی ثناء اللہ شاعر تھے اور بابا جی یاد ہے ویچ گجرات ایک دولہ رہندہ کہ کڑ کڑ مکھڑے بناوے. گجرات ایک دولہ رہندہ جڑا کڑ کڑ مکھڑے بناوے تے جدوں ماری سردی آوے تے مک مسالہ جاوے. یہ قرآن دی جان ہوتی. آپ لوگ طالب علم میں نا میں بہت نقل لگاتا تھا. بہت زبردست میری آواز بہت نقل لگاتا تھا. تکرار میں ہم بیٹھتے کہ 20 کی سر کا 20 کے سر کا 20 کے سر درویش تھے نا. جب طالب علم ایسی باتیں کرے مجھے ایسا طالب علم بہت پسند آتا. پسند ہونے کی وجہ اس کا معنی کہ اس کے اندر صلاحیتیں بہت ہیں بس اس کو نکھارنے کی ضرورت ہے. کوئی طالب علم درس کا بہت شرارتی ہو نا اللہ کا مجھے اس سے بہت محبت ہوتی. میں شرارت طالب سے نفرت نہیں کرتا. میں کہتا اس کا مطلب ہے ذہن بہت ہے
دماغ بہت ہے، بس اس کی صلاحیتیں استعمال کرو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صفت غضب اور شدت تھی نا، اللہ کے نبی نے اس کا ازالہ نہیں فرمایا، امالہ فرمایا۔ سمجھو، تصور میں ہر صفت کا ازالہ نہیں ہوتا، ازالے کی بجائے امالے ہوتے ہیں۔ یہ صفت زائل نہ کرو، اس کا رخ بدل دو۔ کسی عاشق مجازی کو دیکھو، وصف عشق ختم نہ کرو، محبوب مجازی کی بجائے محبوب حقیقی دے دو، بس تمہارا شکریہ ادا کرے گا کہ آپ نے ہمارے عاشق معشوق حقیقی تک پہنچا دیا ہے، شکریہ ادا کرے۔ اس لیے جو طالب علم اس طرح حرکتیں کرے مجھے بہت پسند ہوتے ہیں۔ بچہ شرارتی ہو ہمارے دل کو لگتا ہے، کیوں؟ اس کا مطلب باصلاحیت ہے۔ اور جو بالکل یہ گنگوں کی طرح اور ہمارے ساتھ نہیں چل سکتا کہ یا رائے گڑھ پہنچاؤ یا کام میں پہنچاؤ، کیونکہ رائے گڑھ والے گنگوں سے بھی کام لے لیتے ہیں نا، ان کا فن ہے۔ ہمارا کام گنگوں نہیں، ہمارا تو متکلم میں بولنے والا کام۔ اور اللہ کا انعام دیکھو، مجھے خود سمجھ نہیں آتی، پوری دنیا میں ہر اسٹیج پہ میرا لقب چلتا ہے متکلم اسلام۔ یہ لقب مجھے کسی نے بھی نہیں دیا، لیکن ہر اسٹیج پہ کہتا ہے متکلم اسلام۔ میں خود سوچتا ہوں کیسے کہتے ہیں متکلم کو معنی عقیدے پر گفتگو کرنے والا ہے نا، عام اسٹیج شکتی بھی کہتے ہیں متکلم اسلام۔ میں جہاں آدمی محنت کرتا ہے نا، اللہ پاک کو انعامات بندے کو خود بخود عطا فرماتے ہیں۔ چلیں، میں سمجھا رہا تھا کہ ادھر سویا مویا ہکو جیا، میں نے کہا چلو مان لیا، ہم نے مان لیا کہ سویا مویا ہکو جیا، جیسے سویا ویسے مرا ہوا ہم نے مان لیا۔ میں کہ تو پھر یہ بتاؤ کہ سویا ہوا سنتا ہے یا نہیں؟ سویا ہوا سنتا ہے یا؟ رات کو 3 بجے کا الارم لگا کر آپ سوتے ہیں، کیوں؟ ہم نے تہجد میں اٹھنا ہے، الارم لگتا ہے آپ اٹھ جاتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، آواز سنی تو اٹھے یا اٹھے تو سنی؟ سویا تو سنتا نہیں ہے، آپ نے کیسے الارم سنا؟ اس کا مطلب کہ سویا سنتا ہے۔ اگر سویا سنتا ہے، سویا مویا ہکو جیا، تو پھر ماننا مویا بھی سنتا ہے، ہکو جیا ہے۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے میں طلبہ سے کہتا ہوں کسی مماتی مدرسے میں اللہ تمہیں پڑھنے سے محفوظ رکھے۔ اگر کبھی کسی کام کے لیے جاؤ، کسی کام کے لیے، تو جہاں مماتی شیخ سویا ہو نا، دل کو دروازہ کھڑکاؤ، دل کو کھڑکاؤ۔ وہاں استاد پوچھے گا کیوں کھڑکاتے ہیں؟ پوچھو کیا حرج ہے؟ کہ اگر شیخ صاحب سوئے ہیں، کہنا وہ کون سا سنتے ہیں؟ سویا مویا ایک جیسا ہے، نہ مویا سنتا ہے نہ سویا سنتا ہے، کھڑکاؤ کہتے ہیں نا سنتے ہیں، اور پھر ماننا وہ بھی سنتا ہے۔ فرق کیا تھا؟ یہ سنتا ہے، آ جاتا ہے، اس عالم میں رہتا ہے، وہ سن لے تو نہیں آتا، اس عالم میں رہتا ہے۔ عالم جو بدل گیا وہ کیسے آئے گا؟ عالم دنیا والا عالم ارواح میں نہیں جائے گا، عالم برزخ والا عالم دنیا میں نہیں آئے گا، عالم حشر والا عالم برزخ میں نہیں آئے گا۔ یہ ضابطہ ہے۔ نہ آنے کا معنی یہ کہ سنا نہیں ہے، یہ کتنے کا مغلی کی بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، ایک تھوڑا سا نقطہ چھوٹا سا سمجھ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں اختلاف ہے کہ میت، عام میت کے بارے میں بعض کہتے ہیں سنتی ہے اور بعض کہتے ہیں میت۔ یہ سماع موتیٰ کے اختلاف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں کیوں ہے؟ اس کے لیے نہیں تو سمجھو، بعض سونے والے سنتے ہیں اور بعض ایسے ہوتا ہے کہ الارم بج رہا ہے نہیں اٹھ رہا، بارش آ رہی ہے نہیں اٹھ رہا، اندھیری چل رہی ہے نہیں اٹھ رہا، اور ایک ایسا ہے کہ وہ سوئی کٹ کرے تب بھی اٹھ جاتا ہے، ایسے ہے نا۔ تو بعض سوئی کی ٹک سے بھی اٹھ جاتا ہے اور بعض گھنٹی بجاؤ پھر بھی نہیں اٹھتا۔ تو جس طرح سونے والے 2 قسم کے ہیں، اسی طرح میت بھی 2 قسم کے، اس طرح میت بھی، توجہ رکھنا، میت بھی 2 قسم کا معنی کیوں ہے؟ اچھی طرح بات سمجھنا۔ اگر میت کافر ہے، اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، قبر میں عذاب ہو رہا ہے، تو وہ چونکہ اس عذاب کھانے میں مشغول ہے، اس کی قبر میں کوئی آواز دے بھی دے، اس نے نہیں سننا، اس وجہ سے نہیں کہ سن نہیں سکتا، اس وجہ سے کہ مشغول فی العذاب ہے۔ اگر کسی ولی کی قبر میں جائے اور سلام کے اور ولی نہ سنے، نہ سننے کی وجہ یہ نہیں وہ سن نہیں سکتا، نہ سننے کی وجہ وہ تجلیات الہی مستغرق ہے، اس لیے نہیں سنا۔ بات سمجھ آئیے؟ ایک سونے والا بندہ نشے کی گولی کھا کر سو جائے، یہ سنتا ہے؟ کیوں سن نہیں سکتا؟ سن سکتا ہے لیکن مشغول پھر نشہ ہے، سمجھئے؟ پوڈری ہے، مشغول پھر پوڈر ہے، یہ جہاز ہے، مشغول پھر صبر ہے۔ تو سونے والے 2 قسم کے ہیں نا، تو مرنے والے بھی۔ اگر اس نشے والے کو دیکھے کیا تو نہیں سنتا، صحت مند سوئے کو دیکھو کہتے ہیں سنتا ہے،
مشغول قبر والے کو دیکھو وہ جو نہیں سنتا، مشغول نہیں ہے سن لیا وہ جو سنتا ہے۔ تو جس طرح ان میں اختلاف ہے اس طرح ان میں بھی اختلاف ہے۔ اس بنیاد پہ صحابہ میں اختلاف ہو گیا، کسی نے کہا سنتا ہے، کسی نے کہا نہیں سنتا۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، یہ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، پھر جملہ سماع موتا کے تمام صحابہ قائل رضی اللہ عنہ میں۔ پھر جملہ کا معنی سمجھے، یعنی جن جن مقامات کو سننا نص سے ثابت ہے اس کا منکر کوئی نہیں ہے، اس کا منکر ہاں عموماً سماع موتا کے بعض قائل ہیں بعض قائل نہیں ہیں، اس لیے اس پر ہمارا کوئی جھگڑا بھی نہیں ہے۔ کوئی سماع موتا کا قائل ہے تو ٹھیک ہے، سماع موتا کا منکر ہے تو ٹھیک ہے۔ جس مسئلے پر آدھے صحابہ سے اختلاف ہے اس پر مناظرے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس پر مناظرے کی ہاں مناظرہ کس پر ہوگا؟ جو بندہ کہتا ہے کہ سماع موتا عقیدہ شرکیہ ہے اس سے مناظرہ ہوگا، کیونکہ اس نے صحابہ کو مشرک کہا ہے۔ اب صحابہ کے ایمان کا دفاع کریں رضی اللہ عنہ میں۔ وہ گل سمجھ آئی؟ صرف سماع موتا پہ مناظرہ ہوگا، کیوں؟ بعض قائل ہے اور بعض، اور جو کہتے ہیں سماع موتا شرک ہے اب مناظرہ ہوگا، کیوں؟ اب صحابہ کا ہم نے دفاع کر رضی اللہ عنہ میں۔ ایک مماتی مولوی ہماری اس دلیل کا جواب دے رہا تھا کہ جب سماع موتا اختلافی مسئلہ ہے اس پہ مناظرہ کیوں؟ کہتا ہے پھر قرات خلف الامام بھی اختلافی مسئلہ ہے اس پر مناظرہ کیوں؟ ترک رفع دین بھی اختلافی مسئلہ ہے اس پہ مناظرہ کیوں؟ اس پہ مناظرہ کرتے ہیں ہم سماع موتا کی بات کے تو دوڑ جاتے ہیں، کر نہیں سکتے۔ میں نے کہا بیوقوف گدھے آدمی تجھے بات نہیں سمجھی، ہمارا ترک اور قرات کے اختلاف توجہ، ترک قرات اور قرات کا اختلاف ہمارا امام شافعی سے بھی ہے، کوئی مناظرہ نہیں ہے، غیر مقلدین سے مناظرہ ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ رفع دین ترک رفع دین کے اختلاف حنابلہ سے بھی ہے، کوئی مناظرہ نہیں ہے، غیر مقلدین سے ہے، بات سمجھنا۔ ان سے کیوں نہیں ہے؟ وہ ترک رفع دین والے کو گمراہ نہیں کہتا، اس سے مناظرہ کیوں نہیں ہے؟ ترک قرات خلف الامام والے کو گمراہ نہیں کہتا، غیر مقلد سے کیوں ہے؟ یہ گمراہ کہتا ہے۔ سماع موتا میں صحابہ کا اختلاف تھا، بعض سماع کے قائل ہیں بعض نہیں ہے، کوئی مناظرہ نہیں ہے۔ تو کہہ دے سماع موتا کفر اور گمراہی ہے پھر مناظرہ ہے۔ سمجھ آئے گا؟ پوری بات سمجھا۔ اس لیے ہمارے ساتھ وہاں سے ایک بات سمجھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا تھا ترک رفع دین اختلافی ہے اس پہ مناظرہ ہے، سماع موتا پہ کیوں نہیں؟ تو ہم ترک رفع دین کے شوافے سے مناظرہ کرتے ہیں، کیوں؟ وہ ترک والے کو گمراہ جو نہیں کہتا، غیر مقلدین سے کرتے ہیں، کیوں؟ تو صحابہ کا آپس میں سماع موتا پہ کیوں اختلاف ہے؟ ہمارا مناظرہ کیوں نہیں؟ گمراہی جو نہیں، اور جو گمراہی کہے گا ہم کہتے ہیں لکھو سماع موتا کا عقیدہ شرک ہے، کرو مناظرہ۔ شرک نہیں کہتے، کوئی مناظرہ نہیں، قائل بھی ہے نہیں بھی قائل۔ سمجھ آگے؟ آگے چلیں۔ ہر شخص پہ موت آنی ہے، خواہ نبی ہو یا امتی، خواہ نبی ہو یا امتی، ہر شخص پہ موت آنی ہے۔ فرق کیا ہے؟ موت کو سمجھنا تو کس کو سمجھو؟ بولو، نبی اور امتی کی نیند میں فرق ہے، تو پھر مانو نبی کی اور امتی کی موت میں بھی فرق ہے۔ نبی کی نیند کیسے ہے؟ اینا یتنامان ولا ینام قلبی، نبی کی آنکھ پر نیند آتی ہے دل پر نہیں آتی۔ مولانا نوتوی فرماتے ہیں نبی کی موت یہ ہے ظاہر پر موت آتی ہے دل پر نہیں آتی، جیسے نبی کی موت ویسے نبی کی نیند، ویسے نبی کی موت، جیسے امتی کی موت ویسے نبی کی، جیسے امتی کی نیند ویسے امتی کی موت، جیسے نبی کی نیند ویسے نبی کی۔ سمجھ آئی؟ اس پر ذرا دو قرینے سمجھو۔ پہلا قرینہ قرآن کریم کا، قرآن کریم نے فرمایا انک میتون وانہم میتون، انک میتون یہ نبی ہے، وانہم میتون یہ امت ہے۔ مولانا قاسم نقوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر نبی اور امتی کی موت میں کوئی فرق نہیں ہے، اللہ فرماتے انک وہم میتون، فرمایا انک میتون وانہم میتون، نبی کے لیے میتون کا صیغہ الگ، امت کے لیے میتون کا الگ، یہ بتا رہا ہے نبی کی موت اور ہے امت کی موت اور ہے۔ دلیل قرآن میں ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں کہ بس قرآن نہیں ہے، میں نے کہا قرآن ہے، غلط قرآن نہیں۔ سمجھ آئی؟ بولتے نہیں، یہ بھی سر لگا کے دکھاؤ۔ پھر آپ نے کہا حضرت شیخ صاحب کے مخالف ہے، فلاں کے خلاف تقریر کی ہے، یہ جھوٹ مت بولا کرو۔ میں نے مانسرہ ایک جلسے میں کہا
میں نے کہا رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض مولانا محمد امین اکاڑوی کو ماسٹر امین نہ کہا کرو، ورنہ میں یہ کہوں گا کہ مولانا غلام اللہ خان صاحب جب پنڈی تشریف لائے تھے تو اسکول کے ٹیچر بن کر آئے تھے، سوانح شیخ القرآن میں لکھا ہوا ہے میں ماسٹر غلام اللہ کہوں گا تمہیں تکلیف ہوگی، نہ میں ماسٹر غلام اللہ خان کہتا ہوں نہ تم ماسٹر امین اکاڑوی کو، میں نے کوئی بیعدبی کی ہے؟ بولو نا، پورے ملک میں مشہور کر دیا کہ شیخ القرآن کو ماسٹر کہتا ہے۔ میں نے کہا کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ میں نے تو یہ کہا کہ اسکول میں حضرت اکاڑوی بھی پڑھاتے تھے، اسکول میں مولانا غلام اللہ خان بھی پڑھاتے تھے، ماسٹر کہنا تو دونوں کو کہہ دو، مولانا کہنا تو دونوں کو کہہ دو۔ میں نے کون سی توہین کی ہے؟ کیا کہ دیکھو ماسٹر غلام اللہ خان کہہ دیا۔ میں نے کہا تم ہر طریقے ماسٹر امین ماسٹر امین ماسٹر امین، میں نے تو ماسٹر غلام اللہ نہیں کہا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی ٹیچر تھے وہ بھی ٹیچر تھے، اور سوانح شیخ القرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اٹک سے اسکول ٹیچر بن کر آئے تھے، اس کے بعد تعلیم القرآن بنا اور مدرسے کے موت میں بنے، لیکن کبھی کسی بیان میں نے ماسٹر غلام اللہ نے کہا تم اپنے بیان ماسٹر امین کیوں کہتے ہو؟ میں نے کوئی تنقید کی ہے؟ کہتا ہے دیکھو شیخ القرآن کو ماسٹر کہہ دیا۔ میں نے کہا میں کہہ بھی دیتا تمہیں پھر بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے تھی، کیوں؟ جب تم نے اتنی بار حضرت شیخ اکاڑوی سے کہا تو میں گرم نہیں ہوا تو گرم کیوں ہے؟ یا تنقید کرو نا یا تنقید سہو بھی، نہیں سمجھ آئی؟ اور بھائی یا تنقید کرنا چھوڑ دو یا تنقید سہنا بھی شروع کرو۔ بعض لوگ تنقید کرتے ہیں مگر تنقید سہنے کا حوصلہ نہیں رکھتے، جو تنقید سہ نہ سکتا ہو اس کو مناظر بھی بڑھنا چاہیے، وہ اپنے گھر میں بیٹھے یا خانقاہ میں بیٹھ کے اللہ کرے۔ اگلی بات سنو، حدیث مبارک میں ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، صفحہ 517 پہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، صحابہ کرام نے کہا حضور فوت ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے۔ اگر کسی نے کہا حضور فوت ہوئے ہیں، ابھی قبر سے اٹھیں گے، ہاتھ اور پاؤں کاٹ کے رکھ دیں گے، خبردار کسی نے کہا موت آ گئی، تو صحابہ کیا کہتے ہیں؟ موت آ گئی۔ حضرت عمر کیا فرماتے ہیں؟ بولو نا، اختلاف ہو گیا نا، ایک کہتا ہے موت ہے دوسرا کہتا ہے موت، یہ اختلاف کیوں ہے؟ حدیث مبارک میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، خواب میں دو فرشتے آئے، ایک فرشتے نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، اور دوسرے نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے ہیں۔ ایک نے کہا سو رہے ہیں، دوسرے نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب سے بیدار ہوئے، نیند سے اٹھے، اور میں آج دو فرشتے آئے تھے، ایک کہتا ہے حضور سو رہے ہیں، ایک کہتا ہے جاگ رہے ہیں، اور میں دونوں ٹھیک کہتے ہیں، جس کی نگاہ میری آنکھ پر ہے اس نے کہا سو رہے ہیں، جس کی نگاہ میرے دل پر ہے اس نے کہا جاگ رہے ہیں۔ حضرت اکاڑوی فرماتے صحابہ کی نگاہ حضور کی آنکھ پر تھی، کہا جی موت آ گئی ہے، حضرت عمر کی نگاہ دل پر تھی، کہا حضور زندہ ہے۔ یہ کیا مشکل ہے مسئلہ سمجھ؟ اگلا جملہ سنو، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، صدیق اکبر تو صدیق تھے، بعض شخصیات ایسی جس پر بندہ جھومتا ہے، حضرت صدیق تو صدیق رضی اللہ، صحابہ کی نگاہ ظاہر پر، حضرت عمر کی نگاہ دل پر، صدیق اکبر وہ تھے کہ جن کی نگاہ آنکھ پر بھی ہے، جن کی نگاہ دل پر بھی ہے، وہ مزاج نبوت میں لگے ہوئے تھے۔ صدیق اکبر نے سمجھایا رضی اللہ عنہ، نہ امت یہ نہ من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، یہ نہ کہ موت نہیں آئی، کیوں؟ مسئلہ کیسے سمجھایا؟ اب آپ ذرا سمجھو، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے تھے تو دل جاگتا تھا، لیکن کہتے کیا تھے؟ نیند آئی ہے کہ نہیں؟ بولو نا، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں حیات ہو بھی تو کہنا تو یہی ہے نا موت آ گئی ہے، یہ تو نہیں کہنا موت نہیں ہے۔ جس طرح نبی کی نیند صرف اتنی ہوتی ہے آنکھ پر آئے اور دل پر نہ آئے، تو نبی کی موت بھی اتنی ہوتی ہے ظاہر پر آئے اور دل پر نہ آئے، ظاہر پر آئے اور دل پر نہ آئے۔ حضرت مولانا قاسم نوکی رحمۃ اللہ علیہ نبی کی موت اور امتی کی موت میں فرق کیوں کرتے ہیں؟ موت کا معنی حدیث مبارک میں قبض روح کیا ہے، موت کا معنی حدیث مبارک میں ان اللہ قبض ارواحکم وردها الیکم حین شاء، اللہ تعالیٰ تمہاری روح کو لٹا لیتے ہیں، اور جب روح کو لے لیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں روح کو لٹا دیتے ہیں۔ جمعے کے دن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا خلق فیہ آدم وقبض، جمعے کے دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور جمعے کے دن ان کی روح قبض ہوئی ہے، قبض۔ کیا فرمایا؟
قبضن کے عربی زبان میں دو معنی. کتنے معنی ہیں؟ دو معنی. قبضن کا ایک معنی ادھر دیکھیں, یہ قبضن کا ایک معنی ہے, یہ میرا ہاتھ کھلا ہوا ہے, اسے کہیں گے بسط تو یہ دی, میں نے ہاتھ کھول دیا, میں نے ہاتھ بند کر لی. اب کیا کہیں گے؟ قبض تو یہ دی والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ, ہاتھ پھیلا دیا, بسط تو یہ دی ہاتھ سمیٹ لیا, قبض تو یہ دی. معلوم ہوا کہ کبھی قبض بمقابلہ بسط آتا ہے, اگر چیز سمٹ جائے اس کو عربی میں قبض کہتے ہیں, اس کو عربی میں قبض کہتے ہیں. دیکھو ٹوپی ان کے پاس, اب کس کے پاس ہے؟ ان سے پوچھو آپ کی ٹوپی کدھر ہے, یہ کیا کہے گا؟ استاد جی کے پاس ہے, استاد جی قبضے میں. بھئی ہم نے آپ کے موبائل قبض کر لیے, بس 5 جولائی کے بعد دیں گے. کیا مانا؟ پہلے آپ کے پاس اب ہمارے پاس, اس کا مانا قبض ہوتا ہے. ٹوپی ان کے پاس تھی, میں نے لے لی. آپ کہتے ہیں پہلے ان کے قبضے میں تھی, اب استاد کے قبضے میں ہے. تو پتہ چلا اگر ایک سے نکل کر دوسرے کے پاس چلی جائے اس کو بھی قبض کہتے ہیں. پھیلی چیز سمٹ جائے اس کو بھی قبض کہتے ہیں. اس کو بھی کیوں کہتے ہیں؟ ننوتوی کے علوم دیکھو, مماتی قبض کا معنی ایک جانتا ہے تو ایک کرتا ہے. مولانا ننوتوی قبض کے دو معنی جانتے ہیں تو دو کرتے ہیں. دو معنی جانتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ جب امتی پر موت آئے تو روح نکل جاتی ہے, یہ بھی قبض روح ہے. اور جب نبی پر موت آئے تو روح سمٹ جاتی ہے, یہ بھی قبض ہے. یہ بھی کیا ہے؟ بولو نا, یہ بھی کیا ہے؟ توجہ, جب نبی پر موت آئے تو روح نکل جاتی ہے جسے خروج روح کہتے ہیں, اور جب نبی پر موت آئے تو روح سمٹ جاتی ہے جسے حبس روح کہتے ہیں. تو نبی کی موت بصورت خروج, امتی کی موت بصورت خروج روح ہے, اور نبی کی موت بصورت حبس روح ہے. خروج روح بھی قبض روح ہے, حبس روح بھی قبض روح ہے. بات سمجھ آئی؟ اب بتاؤ دیانت کا جنازہ نکلتا کہ نہیں؟ ایک مماتی جو مناظر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور مجھے ساتھی کہتے ہیں اس سے مناظرہ کرو, پنڈی تقریر ہو رہی ہے اور کہہ رہا ہے مولانا گھومر سے میری بات ہوئی, تو میں نے پوچھا بتا حبس روح کسے کہتے ہیں؟ اس لالے میں پتہ ہی نہیں. اس لالے سمجھیا کہ جو گرمی والی حبس ہے نا, ان کو حبس آتے ہیں. کہتا ہے لالے میں پتہ ہی کوئی نہیں, اور یہ مناظرہ کری سی, لاؤ کو میرے سامنے. چلو اب ساتھی کہتے ہیں اس سے مناظرہ کرو. اور بھائی دیانت بد دیانتی کی بھی تو انتہا ہوتی ہے نا. دیکھو میں نے آج تک کبھی تمہارے علم کا انکار کیا؟ میں نہیں کرتا. مخالفت ضرور کرو لیکن جو چیز ہے اس کا انکار تو نہ کرو. جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی نا, ایک غیر مقلد مناظر ہے, تو میں ہر کسی کے نام انتخاب تو اس کی ترجیح دینے والی بات. مجھے ایک ساتھی کہتے ہیں استاد جی فلاں غیر مقلد مناظر کہہ رہا تھا گجرا والے کا مولانا الیاس گھومر کو تو قرآن کو اوپر دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا. کہتا ہے میں نے اسے کہا کہ استاد جی نے 24 مصلے سنائے ہیں. کہتا ہے بعض حافظ ایسے ہوتے ہیں جن کو زبانی یاد ہوتا ہے لیکن اوپر پر دے کر پڑھنا نہیں آتا. یہ مناظر کون ہے؟ جس کے نام کا ایک حصہ صدیق ہے. میں نے کہا جن کا صدیق اتنا بڑا قذاب ہے, ان کے قذاب کا عالم کیا ہوگا؟ دیکھو اندازہ کرو جہالت کی حد ہے کہ. اور وہی مناظر ایک تقریر کر رہا ہے, کہتا ہے اللہ الیاس گھومن کو میرے سامنے بخاری کا ایک صفحہ پڑھ دے میں مان لوں گا مولوی ہے. کہتا ہے اس کو عبارت پڑھنی نہیں ہے. میں نے کہا یار مخالفت ہوتی ہے, لیکن وہ میں آپ کو کہتا ہوں پنجابی زبان میں ہمارا کہتے ہیں تھاپیاں پنیاں ویر نہیں مکدے. تھاپیاں پنیاں, تھاپی سمجھتے ہو یہ جو بھینس گوبر کرتی ہے نا, اس گوبر کی وہ بناتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو, پاچھے سی بناتے ہیں, پھر سکھاتے ہیں, پھر اس کو چولہے میں جلاتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم پنجابی کہتے ہیں تھاپیاں. جب عورتوں میں لڑائی ہو نا تو اس کی تھاپیاں توڑتی ہیں. ہم کہتے ہیں تھاپیاں پنیاں ویر نہیں مکدے, مردوں والی جا کے لڑو, مردوں والی. میں ایک جملہ کہتا ہوں, میں کہا کرتا ہوں آپ پریشان ہو یا خوش ہو, میں کہتا ہوں میرے اللہ کا شکر ہے ہم جٹ ہیں اور مولوی ہیں. بات سمجھیے, ہم کون ہیں؟ جٹ ہیں اور مولوی ہیں. کیوں؟ جٹوں کو لڑنے کا طریقہ آتا ہے. یہ دیہاتی زمیندار سمجھتے ہیں کہ لڑائی کیسے لڑنی ہے اور لڑائی کو پیر میں پالنا کیسے ہے. یہ لڑائی کے اندر بھی اپنی روایات کو کبھی نہیں بولتے. ہمارا اختلاف ہے غیر مقلدوں سے, مادیوں سے, بریلویوں سے. آئیے تب اور میرے پاس آتے رہتے ہیں, آپ انہیں سادہ سے پوچھو, آتے ہیں, میں بھرپور اکرام کرتا ہوں, خدمت کرتا ہوں, کھلاتا ہوں, پلاتا ہوں, اور بعد میں کہتے ہیں یار دیکھو لڑائی تو ہوئی نا. ہم اس کے پاس گئے مہمان بن کے. میں نے کہا یار مہمان کافر بھی ہو, مہمان مہمان ہوتا ہے.
مہمان کا اکرام اس لیے نہیں کہ مسلمان ہے، اس لیے کہ وہ مہمان ہے۔ میری بات سمجھ رہے؟ اب بتاؤ بدر کتنی شرم آتی ہے، کہتے ہیں کوئی حبس زمانے کا پتہ نہیں، اور کہتے ہیں مناظرہ کرنا ہے، واہ جی واہ، بندے کو سن کر شرم آتی ہے۔ اور یہ مناظر وہ ہے جس سے میری گفتگو ہو چکی ہے، کہ جس کا نام مواتی لیتے ہیں نا کہ فلاں سے مولانا ریاض کو من نہیں کرتا اور 25 بار دوڑا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، ان سے پوچھو گجرانوالہ، راہ والی، کینٹ، موری شفقت کے گھر جا کر میں نے گفتگو کی ہے، مماتیوں کے گھر جا کر، ان کے گھر گیا تھا، میں نے کہا کرو گفتگو، آج سے 5 سال پہلے کی بات۔ میں نے کہا تھا پہلے میں جاتا تھا، اب ہم نے چھوڑی حکمت کے تحت، وہ میں نے کچھ فوائد آپ کو بتائے۔ ان کے گھر گیا کسی مولوی سے، میں نے پوچھا کیا نام ہے تیرا؟ کہتا ہے عبداللہ۔ یہ جو اسٹیج پہ ناچتا پھر رہا ہے نا، کیا نام ہے؟ عبداللہ۔ اور اس نے پنڈی اپنی تقریر میں کہا کہ میری مولی ریاض گمن سے بات ہوئی، میں نے حب سے رو دمانہ پوچھا کہ سمجھے گرمی والا حب سے، کہتا مجھ سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ تو میں نے کہا عبداللہ۔ میں نے کیا کہا؟ عبداللہ۔ کہتا میں نے آپ کو اصلی نام میں سے نہیں بتایا کہ یہ دوڑ ہی نہ جائے۔ میں نے دوڑنا آتا تمہارے گھر آتا، اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ اپنا نام بتا دے اور کہتے میں نے کیوں نہیں بتایا کہ دوڑ ہی نہ جائے۔ میں سرگودا سے گجرانوالے تمہارے گھر گیا بات کرنے کے لیے اور کہتے ہیں کہ دوڑ ہی نہ جائے۔ تو بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اور میری سمجھ آئی آپ کو بات؟ اس لیے اللہ پاک ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں، میں کہہ رہا تھا موت کو سمجھنا تو کس کو سمجھو؟ نیند کو۔ موت امتی پر بھی ہے، موت ہم موت کے قائل ہیں کہ نہیں؟ توجہ رکھنا، اگلی بات بھی کرنا، پرچیاں بند رکھو، مجھے مسئلہ سمجھانے دو، مجھے مسئلہ سمجھا لینے دو، پھر نہ سمجھے پھر چڑھ دینا۔ آپ کے ذہن میں شبہات موجود ہے لیکن مجھے مسئلہ پورا تو کرنے دو نا۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں کچھ چیزوں سے دوڑ رہا ہوں، مسئلہ سمجھ لو ایک مرتبہ، تنقید مسئلے کی جانے دو، مسئلہ کھل جائے، دلال رہ جائے، کوئی شبہ باقی رہ جائے تو پھر آپ کریں۔ ہوتا ہی ہے کہ بھی مسئلہ چل رہا ہوتا ہے، جو آپ کے ذہن میں شبہ ہے جس کا جواب بعد میں آنا ہوتا ہے، وہ پہلے چیزیں لکھتے رہتے ہیں، اور جب میں چیزیں پڑھتا ہوں اس کا جواب بھی ہو گیا، اس کا بھی ہو گیا، اس کا بھی ہو گیا، تو آپ انتظار ہی کر لیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اگلی بات ذرا سمجھ، ہم نبی پر موت کے بولو نا، اگلی بات بھی کہنے لگا ہوں، پیغمبر پہ موت آئی ہے، اس پہ دلیل نہ قرآن ہے، اس پہ دلیل نہ حدیث ہے۔ چلو اس کو ذرا مؤخر کرتے ہیں، دلائل بعد میں شروع کرتے ہیں، ذرا مسئلہ سمجھ۔ موت آ گئی امتی پر بھی اور نبی پر بھی۔ جب امتی قبر میں جاتا ہے تو عاد روحہ فی جسدہ، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی روح کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ اتاہ ملکان فقعدہ، فرشتے آتے ہیں بٹھا دیتے ہیں، اس سے 3 سوال کرتے ہیں، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ توجہ رکھنا، کتنے سوال؟ 3۔ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3۔ میں جب آپ کو بلاتا ہوں نا، اس کا معنی میں نے خاص نکتہ دینا ہے۔ نمبر 1 من ربک، نمبر 2، نمبر 3 توجہ رکھنا، تیسرا سوال کیا ہے؟ ما دینک، یہ جواب کیا دیتا ہے؟ ربی اللہ۔ ما ربک کے جواب میں ربی اللہ، تیرا رب کون ہے؟ میرا رب اللہ ہے۔ من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ دین یہ اسلام، میرا دین۔ یہاں روک دے ذرا، مشکات شریف کتاب الایمان حدیث جبرائیل میں ہے، جبریل امین ہے نا حدیث جبرائیل، بینما عند رجل بینما عند رسول اللہ اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یری اثر السفر ولا يعرف منا احد حتى جلس الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم وصل ركبتي الى ركبتي ووضع كفيه على فخذي فقال يا محمد اخبرني عن الاسلام، اخبرني، توجہ، اخبرني ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة
وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. کتنی باتیں ہوگی؟ کتنی باتیں ہوگی؟ بولو کتنی ہوگی؟ نمبر 1 ان تشہد، نمبر 2 تقیم الصلاۃ، نمبر 3 تؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ. آگے چلیے. قال صدقت فاجبنا الیسر ویصدق اخبرنی عن الایمان. قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والیوم الآخر وان تؤمن بالقدر خیر وشر. توجہ، پہلے سوال کیا اسلام کیا ہے، پھر سوال کیا ایمان کیا ہے. ایمان کا تعلق دل سے جسے عقیدہ کہتے ہیں، اسلام کا تعلق ظاہر سے جسے اعمال کہتے ہیں، جسے توجہ جسے نقطہ سمجھنا نقطہ. ایمان کا تعلق دل سے جسے عقیدہ کہتے ہیں، اسلام کا تعلق ظاہر سے جسے اعمال کہتے ہیں. یہ ظاہر بدن ہے، ظاہر روح نہیں ہے. اس کے پتہ چلا اسلام کا تعلق روح سے نہیں ہے، اسلام کا تعلق بدن سے ہے. ملا علی قاری مرقات شرح مشکات میں الانبیاء فی قدور احیاء فی قبور، اس پہ بات کرتے ایک بات کہتے ہیں. اور میں طرف ان حقیقت الصلاۃ انما تکون بالاشباع دون الارواح. نماز وہ ہوتی ہے جس کا تعلق بدن سے، زکوٰۃ کا تعلق بدن سے، اور نماز کا تعلق بدن سے، روزے کا تعلق بدن سے، حج کا تعلق بدن سے، کلمے پڑھنے کا تعلق بدن سے. پتہ یہ چل رہا اسلام کا تعلق روح سے نہیں ہے، اسلام کا تعلق بدن سے. جنازے پر جائیں دعا مانگتے ہیں اللہم من احییت منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیت منا فتوفہ علی الایمان. ایمان کا تعلق قلب سے، اسلام کا تعلق بدن سے. اللہ زندہ رکھے تو نماز پڑھنے کی توفیق بھی دینا جو بدن نے پڑھنی ہے، اور اگر موت کا وقت آ جائے نماز ماننے کی توفیق دینا جس کا تعلق دل سے ہے. فرشتہ کہتے ہیں ما دینک، نہیں سمجھے؟ مجھے پتہ تم نہیں سمجھے، نہیں سمجھے. ما دینک جواب میں کیا کہتے ہیں؟ دینی الاسلام. دینی الاسلام کا تعلق اعمال سے ہے، اعمال کا تعلق بدن سے ہے، روح سے نہیں ہے. اگر قبر میں سوال و جواب صرف روح سے ہوتا تو ماں رب کو کہنا کافی تھا ما دینک کیوں پوچھا ہے. نہیں سمجھا؟ ما دینک یہ دلیل وہ ہے جو تمہیں کتب احادیث میں نہیں ملے. تم تلاش کرو تمہیں دلیلوں میں نہیں ملنا. یہ وہ دلیل ہے جو حق تعالیٰ قلوب پہ عطا فرماتے ہیں. یہ تمہیں ایک دلیل نا، میں ایسے دلائل دلاتا ہوں پھر یقین کرو. میں جب مدارس میں کیوں کہتا ہوں میرے سیٹ پر شیوخ بیٹھے ہو نا، مجھے بولنے کا لطف آتا ہے، پھر احادیث کی تشریح میں لطف آتا ہے. پھر بعد میں ہمارے ساتھ مجھ سے تو نہیں ان شاگردوں سے پوچھتے ہیں جو ان کے مدرسوں کے فضل ہوتے ہیں کہ تمہارے استاد مطالعہ کب کرتا ہے. کہتا ہے کہ ہمیں پورے سال میں نہیں پتا چلا کب کرتا ہے، تو ساری ایک تقریر میں کیسے بتائیں گے. دلیل سمجھ آئی؟ تو قبر میں سوال کس سے ہو رہا ہے؟ جسم سے. کس سے ہو رہا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ ما دینک دینی الاسلام. اسلام کا تعلق بدن سے ہے، صرف روح سے نہیں ہے. سوال ہو گئے، جواب ہو گیا. توجہ، جواب ہو گیا. یہ کس کا معاملہ ہے؟ امت کا. سوال و جواب ہو گیا. فرشتہ کہتا ہے ینادی مناد من السماء، آسمان سے اعلان ہوتا ہے افرشوا لہ من الجنہ، جنت کا بچھونا دو. البسوا لہ من الجنہ، جنت کا لباس دو. وفتحوا لہ بابا الی الجنہ، نقطہ الی میت یہاں پہ، جنت وہاں پہ. میت وہاں نہیں جاتی، جنت یہاں نہیں آتی. الی الجنہ، یہ دروازہ کھولو. فیاتیہ من طیبہا وروحہا، فیاتیہ من طیبہا وروحہا، خوشبو یہاں آ رہی ہے، ہوا یہاں پہ آ رہی ہے. یہ ہے الجنت روضۃ من ریاض الجنہ. یہ جنت کا ٹکڑا بن گیا. کیوں؟ جنت کی خوشبو یہاں پہ آنا شروع ہو گئی ہے. پھر فرشتہ کہتا ہے نم کنومت العروس. آیا کہ نہیں مزہ؟ نم کنومت بولو بولو نم کنومت. آج سو جا جیسے پہلے رات کی دلہن سوتی ہے. فرشتہ صرف بھی تو نم کہہ سکتا تھا نا، کنومت العروس کیوں کہا ہے؟ یہ ہمارے نقطے سنو. فرشتہ کہہ نہیں سکتا. فرشتہ کیا کہتا ہے؟ نم، سو جا. آگے کیا کہا؟ کنومت العروس. میں نے بیان کیا. فرشتہ کہتا ہے نم کنومت العروس، سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. طالب علم کی چیٹائی، استاد جی پہلی رات دلہن بھی سوتی ہے.
ظاہرہ دلہن بھی سوتی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں سوتی ہے لیکن اپنا کام مکمل کر کے. توجہ. ماں ربک، سنو کیا کہتا ہے؟ ماں ربک، جواب ربی اللہ. من نبیک، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماں دینک، کام پورا ہو گیا. نم، اب سو. روح سوتی، دلہن سوتی ہے کب؟ سو جا، تیرا کام مکمل ہو گیا، اب سو جا. نم کنومت العروس، ایسے سو جیسے دلہن سوتی ہے. ان کی بھی تھکاوٹیں سالوں کی اتر گئی ہیں، تیری بھی اتر گئی. سو جاؤ مزے کے ساتھ. تم ہنستے ہو، میں بات ٹھیک نہیں کہتا؟ اللہ آپ سب کو دے، ایک نہیں چار چار دے، اور وہ دے جو آپ کو پسند ہے. یہ میں آپ نہیں، میں آپ پورے جلسوں میں دعائیں کراتا ہوں. جو جس کو پسند ہے وہ بہتر ہے، مولا ان کو وہی دے. ایک غلط بات تھوڑی ہے، یہ ناجائز بات. حضرت ثانی فرماتے ہیں حکیم الامت کے علوم سنو، تعشق کا علاج تزوج ہے، وہی خاص جگہ ہو تو بہتر ورنہ کوئی ہو. حضرت تھانوی کی سوچ ہے، تعشق کا علاج تزوج ہے، وہی عورت ہو تو بہتر ورنہ کوئی ہو. ترجیح اسی کو دی ہے جیسے عشق ہے. اللہ کو دے دے حلال طریقے سے، تو کیا اس میں حرج کی بات ہے؟ ہم فطرت کی باتیں کرتے ہیں، فطرت کی، اس لیے ڈرتے نہیں ہیں لوگ کیا کہیں گے. تمہارے کہنے سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہارے کہنے سے نہیں فرق پڑتا. میں کہتا ہوں قیادت نے امت کا مزاج سی کرنا ہے، یہ امت کے مزاج کے مطابق چلنا ہے. ہم اس مزاج چلیں گے پھر ہم نے قیادت کیا کرنی ہے؟ کر لی ہم نے قیادت. امت کے مزاج کی اصلاح کرو. فرشتہ کیا کہتا ہے؟ نم. توجہ، نقطہ سننا. عورت بادشاہ کی بیٹی ہو، عورت رئیس کی بیٹی ہو، عورت سردار کی بیٹی ہو، عورت شہزادی ہو، عورت سید زادی ہو، عورت کے پاس جہان کی دولت ہو، جہان کی طاقت ہو، سب کچھ اس کو ملا ہو، لیکن عورت کا سکون اگر ہے تو وہ شوہر کے پہلو میں ہے. دنیا میں تمہیں بہت کچھ ملا ہو، توجہ، لیکن سکون دنیا میں نہیں ہے، قبر کے پر سکون پہلو میں. عورت جتنی بڑی نعمتوں میں رہتی ہو، اس کو سکون کہاں ملتا ہے؟ شوہر کے پہلو میں. آدمی دنیا میں کچھ بھی کرے، سکون کہاں ملتا ہے؟ تم کو کہ دلیل قبر میت گزر رہی ہے، حضور بیٹھے ہیں، فرماتا ہے مستراح او مستریب. نہیں حدیث پڑھی ہے نا؟ مستراح او، یا اس سے فائدہ ملا یا یہ بچ گیا یا لوگ بچ گئے. مستریح او مستراح. نبی نے فرمایا نم کا نومت العروس، جس طرح دلہن کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود سکون خامد کے پہلو میں ہے. دنیا میں تجھے سب کچھ ملے لیکن سکون قبر کے پہلو میں. نقطہ سمجھ آیا؟ اگلا نقطہ سنو. نم کا نومت العروس. توجہ رکھنا. ایک عورت کو دل کرتا ہے، دیکھ نہیں سکتا، خدا سے بھی ڈرتا ہے، معاشرے سے بھی. عورت پسند ہے، فون نہیں کر سکتا، خدا سے بھی ڈرتا ہے، معاشرے سے بھی. توجہ رکھنا. عورت پسند ہے، میسج نہیں کر سکتا، خدا سے بھی ڈرتا ہے، معاشرے سے بھی. عورت پسند ہے، توجہ، اس سے بات نہیں کر سکتا، خدا سے بھی ڈرتا ہے، بولو نا، معاشرے سے بھی. بڑے خاندان کی ہے، فلاں قبیلے کی ہے، پتہ چلا ٹکڑے کر دیں گے، چاہتا ہے لیکن اس کو دیکھ نہیں سکتا، فون نہیں کر سکتا، میسج نہیں کر سکتا، خط نہیں لکھ سکتا. توجہ، جس بھائی سے ڈرتا ہے، جس باپ سے ڈرتا ہے، جس قبیلے سے ڈرتا ہے، جس خاندان سے ڈرتا ہے، کب؟ جب تک کلمہ نکاح نہیں تھا. اگر یہی عورت کلمہ نکاح کے ساتھ آ جائے، جس سے ڈرتا تھا وہ باپ باہر کھڑا ہے، جس بھائی سے سکتا تھا اپنی گاڑی سے اپنے ہاتھوں سے بہن کو روانہ کرتا ہے، جس قبیلے سے خطرہ تھا ہمیں مار دیں گے، جب کلمہ نکاح کے ساتھ آئی ہے اب کوئی خوف نہیں ہے. اب عورت سکون کے ساتھ ہے، یہ بھی سکون کے ساتھ ہے. توجہ رکھنا. قبر یہ تیروں کا گھر ہے، ڈر لگتا ہے. قبر ظلمت کا گھر ہے، ڈر لگتا ہے. عذاب کا گھر ہے، ڈر لگتا ہے. خلوت کا گھر ہے، ڈر لگتا ہے. لیکن صحیح کلمہ ایمان سے آیا، کوئی ڈر نہیں ہے. عورت تو چاہتا تھا، بہت ڈرتا تھا. صحیح کلمہ نکاح سے آئی، کوئی ڈر نہیں ہے. قبر سے ڈر لگتا تھا، کلمہ لا الہ سے آیا، کوئی ڈر نہیں ہے. نم کنومت العروس. نم کنومت العروس. جیسے وہ پرسکون سوئی ہے تو بھی پرسکون سو جا.
جس باپ سے ڈرتا وہ باہر کھڑا ہے، گاڑی میں خود بٹھاتا ہے، تجھے کوئی ڈر نہیں ہے۔ جس قبر سے ڈرتا، کلمہ ایمان ٹھیک ہے، آج تو بھی سو جا، جیسے اس کو سکون ملا تجھے سکون ملا۔ نم کنومت العروض، آج اس کی طرح سو۔ تم کھولو کتابیں، جب نقطے ملے پھر ہمیں بتانا، ہمیں بتانا جی فلاں فلاں کتاب سے ملا ہے۔ میں اس لیے طلباء سے کہتا ہوں ہماری صحبت میں ٹھہرو، تم ہزاروں کتابوں سے بے نیاز نہ ہو جاؤ تو ہمیں کہنا، میں اس پر تمہیں پھر دلیل دوں گا۔ آپ نے کہنا کیسے ہے، میں دلیل دوں گا، آپ نے کہنا اپنے فضائل سناتا ہے، بھائی جو اپنے پاس مال ہے پیش کرو نا، نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دکاندار کہتا ہے فلاں چیز ملنے کی واحد دکان، ہم واحد تو نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں اور بھی ہوں گے، یہ بھی ہے۔ ہم دعوے کیوں کریں بھائی؟ نم کنومت، سمجھ آ گئی؟ تو سو گیا کہ نہیں؟ اب بولو سو گیا کہ نہیں سو گیا؟ اللہ تمہیں بھی سکون کی نیند دے، دنیا میں بھی دے، قبر میں بھی دے۔ اللہ تمہیں بہترین عورتیں دے، ہم عورت یا عورتوں کی بات کرتے ہیں، خدا قبر میں بھی دے۔ اللہ سے مانگو اللہ کی شان کے مطابق، اللہ کریم ہے، اللہ جب شاہی دیتا ہے عذاب بھی دیتا ہے، اللہ 3-4 دے گا اسباب بھی دے گا۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، ہم فقیر ہیں اللہ غنی کر دے گا، بس گھبراؤ مت، دل بڑا رکھا کرو۔ اور اگر یہ جواب نہیں دے سکتا سوالوں کے، پھر لا ادری کنت اقول ما یقول الناس، ٹھیک ہے یہ بھی ہو تو سنن نبی داؤد کی روایت میں یوں ہے کہ فرشتہ اس کو سلا دیتا ہے کب تک؟ حتی یبعثہ اللہ من مرقدہ ذلک، اگر نیک ہے تو سویا، اگر بد ہے تو سویا۔ اور سونے پر بھی زبان میں موت، بولو نا موت، یہ مر گیا تھا، روح نکل گئی تھی، روح آ گئی ہے، یہ زندہ ہو گیا۔ سوال و جواب کے بعد پھر روح نکل کے علیین یا سجین میں چلی جاتی ہے۔ جس طرح سونے والے کی روح عالم خواب میں سیر کرتی ہے، یہ سونے والے کی روح عالم برزخ میں علیین یا سجین میں چلی جاتی ہے۔ یہ اب ایسے مویا ہے جیسے دنیا میں وہ سویا ہے، تو ہے یہ مویا ہوا، کہتے کیا ہے؟ نم، تو کیا کر؟ سو جا۔ اب بات سمجھنا، یہ جو امتی ہے اس کو ایک موت ملی تو عالم دنیا چھوڑ گیا ہے، پھر قبر میں زندگی ملی اور پھر اس کو موت ملی ہے بصورت نیند۔ تو امتی پر کتنی موتیں آئیں؟ ایک موت دنیا میں اور ایک موت قبر میں۔ قبر میں حیات بھی آئی اور قبر میں موت بھی آئی، لیکن یہ موت کون سی ہے؟ دونوں یہ موت کون سی ہے؟ بصورت نیند ہے۔ جب نبی کی روح کا اعادہ ہوتا ہے، خواہ وہ پھیل جائے خواہ وہ لوٹ آئے، دونوں صورتوں میں، تو نبی کو قبر میں سوال و جواب بھی نہیں ہے، نبی کو قبر میں سوال و جواب بھی نہیں ہے، نبی پر نیند بھی نہیں ہے۔ اب میں یوں کہتا ہوں قبر میں موت آئی ہے، بصورت نوم ہے، اور نوم میں حیات بھی ہوتی ہے۔ ہم یہ کہیں گے عام میت کو قبر میں حیات ملی جیسے سونے والے کو ملی، نبی کو قبر میں حیات ملی جیسے جاگنے والے کو ملی۔ سونے والے کا سما، میت کا سما جیسے عام میت کا سما، جیسے نائب کا سونے والے کا ہے، نبی کے قبر میں سما جیسے جاگنے والا ہے۔ یہ یوں سنے جیسے سننے والا، نبی یوں سنے جیسے جاگنے والا۔ سننے والے کے سما میں اختلاف ہوتا ہے، جاگنے والے کے سما میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ امتی کے سما میں اختلاف ہے، نبی کے سما میں اتفاق ہے۔ نعرہ تکبیر، محمد مصطفیٰ، عقیدہ حیات النبی، متکلم اسلام مولانا الیاس گلمن صاحب، امیر احناف مولانا الیاس گلمن صاحب۔ سمجھ آئی بات؟ میں یوں جلسوں میں جاتا ہوں، میں کہتا ہوں نعرے نہیں، خود نعرے اٹھتے ہیں۔ اور میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میرے جلسے میں کبھی عوام نہیں، اسٹیج پہ شیوخ اٹھتے ہیں نعرے کے لیے۔ میں نے گجرا والا سیرت نبی مسئلہ حیات پہ نقطہ بیان کیا نا، میاں اجمل قاری کہتے سبحان اللہ، ایسے مشائخ اٹھے، مولانا عبداللہ خان بشیر اٹھے، قیدہ حیات النبی۔ ابھی میں نے جب یہاں بیان کیا ناروال میں، تو ناروال جمعیت علماء اسلام امیر سٹیج پہ تھے، بیان سے پہلے لوگ نعرے مارے نہ کہتے ہیں نہیں بھائی نعرے نہ مارو، نعرے نہ مارو، سمجھتے نعروں سے شرارتیں ہوتی ہیں۔ میں نے بیان شروع کیا، میں نے کہا نہیں بھی مارو، مارو، جتنے مارتے ہیں مار لو، جب بیان شروع ہوئی پھر آپ نے نعرہ نہیں مارنا، کیوں میں نے ان کو بھی خوش رکھنا ہے، ان کو بھی رکھنا ہے، نہیں سمجھے؟ وہ مارنا چاہ رہے ہیں اور یہ روکنا چاہ رہے ہیں، ہم نے ان کو بھی ناراض نہیں کرنا، ہم نے ان کو بھی ناراض نہیں کرنا۔ میں نے کہا بیٹا مارو نعرے بھائی، جتنے مارنے مارو۔ میں نے کہا مان لی، اب تم نے نہیں مارنے، میرا بیان سنو، یہ بھی خوش ہو گئے وہ بھی خوش ہو گئے۔ اور میں نے نعرے رکوا کر بیان شروع کیا، جب میں نے قیدہ ہے دلیل پیش کی نا، جمعیت کے امیر اٹھے قیدہ حیات النبی۔ میں آپ اس لیے کہتا ہوں خطابت سیکھو، کہنا نہ پڑے، قوم خود اٹھے، ایسے دلوں میں عقیدہ گھسا دو، دلوں
نکلتا عقیدہ کیسے؟ اصل میں ہوا یہ تھا، سٹیج پہ اس عقیدے کو بیان کرنے والی زبان نہیں تھی، سٹیج پہ عقیدہ بیان ہوا نہیں تھا، لوگ پریشان تھے، جب آیا اب مماتی اتفاع پر ہے۔ ابھی تو آئے دن کے جلسے ہیں نا، جلسے چیلنج ہلڑ دلڑ، یہ لڑائی نہیں ہے، یہ دفاعی پوزیشن پر ہے، اب اپنے آپ کو بچانے کے لیے، تحفظ دینے کے لیے۔ لیکن انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ نے ہمیں زندہ رکھا نا، ہم مماتیت کو زندہ کریں گے انشاءاللہ۔ ننگے کمانا نظریات واضح کریں گے، اور ایک وقت ہے کہ ہم ان کو دیوبندیت سے خارج، میں نہیں دیوبندی قرار دے گا۔ اب دیکھ رہے ہیں تو مشائخ نکالتے کیسے ہیں، ابھی تو کام کا آغاز ہوا ہے اور ابھی کام نہیں شروع ہوا ہے نا دین، ابھی تو ورک نہیں شروع ہوا، تو ہمارا ورک شروع ہونے تھے، ہم دیکھتے ہیں دوڑتے کہاں تک۔ امتی قبر میں زندہ جیسے بولو، نبی زندہ جیسے، توجہ رکھنا، مماتی کہتے ہیں کافر بھی زندہ ہے، شہید بھی زندہ ہے، نبی بھی زندہ ہے، یہ تم نے کیا تماشا مچا رکھا ہے۔ میری بات پہلے ایک اور بات سمجھنا، ہم نے کہا امتی پر موت آئی، ہم نے کہا نبی پر موت آئی، توجہ رکھنا، یہ موت جسم پر ہے یا موت روح پر ہے؟ بولو نا، یہ جو قبر میں روح کا احاطہ ہوا، روح کا احاطہ کس کی طرف؟ جسم کی طرف نا، تو حیات جسم کو ملی یا روح کو؟ بولتے جاؤ نا، روح تو پہلے زندہ تھی، حیات کس کو ملی؟ جسم کو۔ اب یہ جسم جو نوم آئی ہے، موت بصورت نوم آئی ہے، اور ادنا سی حیات امتی کی ہے کہ جس عذاب اور ثواب کو محسوس کرے، اور نبی کی روح کا احاطہ جسم میں ہوا۔ اب مجھے بتاؤ، موت جسم پہ آئی، روح کا احاطہ جسم کی طرف ہے، تو قبر میں حیات جسم پر ہے، روح علیین میں تھی، جسم یہاں پہ تھا، وہاں سے روح لوٹی یہاں آئی، امتی کی ہے تو نکل گئی، نبی کی ہے اندر رہے یا نکل جائے، تعلق سے زندہ رہے تو روح علیین میں، اور یہ جسم زمینی قبر میں، تو موت ہے وہ بھی جسم پر، حیات ہے تو وہ بھی جسم پر، اس لیے موت مانتے ہیں تو بھی جسم کی، حیات مانتے ہیں تو بھی جسم کی۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے ہم موت مانتے ہیں مگر روح کی، موت کو نہیں مانا، اگر کہتا ہے میں حیات مانتا ہوں مگر روح کی، اس نے حیات کو نہیں مانا۔ موت تبھی مانے گا جسم کی مانے، حیات تبھی مانے گا جسم کی مانے۔ حیات کب مانے گا؟ بولو کس کی مانے؟ توجہ توجہ، میں بھی دلائل نہیں شروع کر رہا، میں تو نفس مسئلہ سمجھا رہا ہوں۔ جب جسم کی حیات مانے گا اسے حیات کہیں گے۔ میں ایک بات کہنے لگا، ساتھی متوادی کہتے نہیں یہ نہیں، ہم تو حیات مانتے ہیں۔ کون سی؟ کہتے ہیں اعلیٰ حیات۔ میں نے کہا اعلیٰ کا کیا مطلب؟ میں نے کہا روح پیغمبر۔ کہتا ہے روح پیغمبر اعلیٰ علیین میں ہے، ہم اعلیٰ حیات مانتے ہیں۔ میں نے کہا میں نے مانا ایک علیین ایک اعلیٰ علیین۔ اعلیٰ علیین کا معنی نہیں ہے کہ جہاں پہ پیغمبر مدفون ہے وہ اس سے اعلیٰ ہے۔ اعلیٰ علیین کا معنی علیین جہاں مومنین کی ارواح، اعلیٰ علیین جہاں پیغمبر کی روح، اعلیٰ علیین بمقابل علیین ہے۔ تم نے نبی کی حیات کو اللہ کیوں مانا؟ کہتے ہیں اعلیٰ علیین میں مانا۔ میں نے کہا چلو دیوبند سے پوچھ لیتے ہیں، ایک وہ جگہ جسے علیین کہتے ہیں جہاں پیغمبر کی روح ہے، ایک وہ جگہ جسے پیغمبر کا روضہ قبر کہتے ہیں جہاں پیغمبر کا بدن ہے، ان میں جو اعلیٰ جگہ پہ حیات مانے وہ اعلیٰ حیات مانتا ہے۔ دونوں میں جگہ اعلیٰ کون سی ہے؟ دیوبند کا نظریہ ہے۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ پیغمبر کی قبر مبارک، روضہ مبارک کے مٹی کے وہ ذرے جو پیغمبر کے وجود سے ملے ہیں وہ کعبہ سے بھی اعلیٰ ہیں اور اس سے بھی اعلیٰ۔ بات سمجھے جی آپ کو؟ اب بتاؤ اعلیٰ کون سی جگہ ہے؟ علیین یا روضہ؟ بولو نا کون سی جگہ ہے؟ روضہ ہے۔ جب روضہ ہے تو پھر ماننا اعلیٰ یہ حیات ہے، وہ نہیں ہے۔ صدیق صحابی بنا ہے روح کی زیارت سے، بدن کی زیارت سے۔ بولو نا، اس قبر کو مقام ملا ہے روح کی زیارت، روح کے مدفن سے، جسم کے مدفن سے۔ عائشہ زوجہ بنی ہے روح کے تعلق سے، جسم کے تعلق سے۔ پھر ماننا پیغمبر کے جسد سے تعلق بنا کرتے ہیں، صرف روح سے نہیں بنا کرتے۔ اعلیٰ حیات وہ ہے جو جسم محمد کو مانے، روح محمد کی حیات مانے۔ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلیٰ حیات نہیں ہے، یہ تو حیات ہی نہیں ہے، اعلیٰ ادنا تو بات کا مسئلہ ہے۔ حیات کا تعلق تو جسم کے ساتھ ہے نا، روح تو ہوتی ہے حیات، اس کا کیا مانا؟ یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے۔ اب میں ایک چھوٹا سا اشکال، میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں، ابھی مسئلہ سمجھے، دلائل تو میں نے شروع نہیں کی ہے،
مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں. میں نے کہا تھا اس دورے میں آپ نفس مسئلہ سمجھ جائیں اور مسئلے کی مزاج بن جائیں, ہماری کامیابی ہے. تو گل سمجھ آئی؟ میری بات اب سمجھو. ہماتی کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں کافر کو بھی حیات ہے, مومن کو بھی حیات ہے, شہید کو بھی حیات ہے. توجہ رکھنا, شہید کو بھی حیات ہے اور اس کے بعد نبی کو بھی حیات ہے. تو ہم نے سب کو زندہ مانا ہے. ایک مرتبہ ایک مماتی نے گزرنے والا تقریر کی, میرا اس کا جواب ہے. مماتی تو کھلا چہرے کو جواب سنے. میں نے ان کے تقریر کا ان کے بیانات کے جواب دیے. پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قبر میں اندرا گاندھی بھی زندہ ہے. یہ نبی کا نام لے کر صرف اپنی دکان چمکاتے ہیں. اصل عقیدہ یہ ہے اندرا گاندھی بھی زندہ ہے. توجہ رکھنا. لیکن یہ اس پر بات نہیں کریں گے. کیوں؟ لوگ پوچھیں گے نا اندرا گاندھی نال تیرا کی رشتہ ہے, اندرا گاندھی سے تیرا کیا رشتہ ہے. توجہ, اندرا گاندھی سے کیا رشتہ ہے. اصل یہ ہندو کو بھی زندہ مانتے ہیں, نبی کا نام لے کر دھوکہ دیتے ہیں. توجہ, جب میں نے جواب دیا نا پھر میں انہی لفظوں میں جواب دیتا ہوں. میں نے کہا توجہ, اصل مسئلہ یہ ہے ہم کہتے ہیں عذاب جسم کو ہوتا ہے. یہ کہتا ہے نہیں نہیں, جسم کو عذاب نہیں ہوتا. اس پر بات کیوں نہیں کرتا؟ ہم نے کہنا ہے اندرا گاندھی کے جسم کو عذاب, اس نے کہنا ہے نہیں. لوگ آپ پوچھ رہے ہیں نا اندرا گاندھی تیری ماں لگ دی ہے. نہیں سمجھا؟ لوگ آپ پوچھ رہے ہیں اندرا گاندھی تیری ماں لگ دی ہے. اس وقت اندرا گاندھی کی گل نہیں کرتا, کہتا ہے روح کو نہیں جسم کو. میں نے کہا تو کہنا اندرا گاندھی کی جسم کو نہیں ہے. جب ایک لوگ تیرے پوچھتے تھے کہ میں نے کہا مناظرہ اس پہ کرو, اندرا گاندھی کے جسم کو جوتیاں پڑتی ہے یا اس کی روح کو جوتیاں پڑتی ہے. میں نے کہا کر چیلنج قبول, تو نے قبول نہیں کرنا. اگر تو نے کیا نا تو لوگ کہنا اندرا گاندھی تیری ماں لگ دی ہے. میں نے کہا اس سے مناظرہ کر, ابو جہل کے جسم کو عذاب ہے یا نہیں. تو نے اس پہ چیلنج قبول نہیں کرنا. تو لوگ پوچھ رہے ہیں نا ابو جہل تیرا پیو لگتا ہے. پھر جی بڑی سخت تقریر کی ہے. میں نے کہا نہ زبان درازی کرو نا, جیسی تم بات کرو گے ایسا جواب میں نے دینا ہے. میں قرضے تمہارے چکا کے مروں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. میں نے کہا مماتی تھے قرضے میں دیوبند پہ نہیں رہنے دوں گا انشاءاللہ. تمہاری نسلیں بھی کہے گی کہ دیوبندی قرضے ہم چکا کر کے. ہمارے اباؤ اجداد ہیں دیوبند والے, اباؤ اجداد احناف فقہا, ہم کیوں اس کا جواب نہ دیں؟ تم جیسا جواب پسند فرماتے ہو ویسی تقریر کر لو. گل سمجھ آئی؟ میں صرف نکتہ سمجھانے لگا تھا, بات سمجھو, میری طرف دیکھو. میں کہتا ہوں میرے جسم میں میری داڑھی بھی زندہ ہے. یہ زندہ نہ ہوتی تو بڑھتا ہی ہوں, لیکن داڑھی کو مٹھی کے بعد تراشے کاٹے درد ہوتی ہے. میرے جسم میں رخسار بھی زندہ ہے یا نہیں؟ مرتی بڑے درد ہوتی ہے, لیکن کٹے دو, داڑھی کٹے دو, یہ کٹے دو, رخسار کٹے دو درد. آنکھ کی پتری بھی زندہ, کیا مطلب؟ کٹے تو بھی درد, مٹی پڑے رخسار پہ مٹی پڑے تو درد, اور آنکھ میں مٹی پڑے تو درد ہوتی ہے. میرے سر میں دماغ بھی زندہ, میرے سر میں دماغ بھی زندہ. آنکھ میں مٹی پڑے درد ہے, ہوا اندر جائے تو درد تو نہیں ہے نا. دماغ میں مٹی پڑے تو بھی درد ہے, اور ہوا پڑے تو بھی درد ہے. میں کہتا ہوں جسم میں داڑھی کا بال بھی زندہ, رخسار بھی زندہ, آنکھ بھی زندہ, دماغ بھی زندہ. کافر ایسے زندہ جیسے بال زندہ, مومن ایسے زندہ جیسے رخسار زندہ, شہید ایسے زندہ جیسے آنکھ کی پتلی زندہ, دماغ ایسے زندہ جیسے نبی زندہ. حیات میں فرق ہے کہ نہیں؟ بولو نا, فرق ہے نا. تو نفس مسئلہ سمجھو نا. اسے کہتے ہیں کہ کافر مومن کو حیات اتنی ملتی ہے قدر ما یتلذذ و یتألم, اتنی سی حیات نوع من الحیات ملتی ہے جس کو تو راحت اور لذت کا احساس ہو سکے, بس اتنی سی حیات ملتی ہے. تو فرق ہے یہ نہیں. تو بتاؤ کجا کافر کی حیات, کجا مومن کی حیات, کیا نبی کی حیات, دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. تو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ بولو نا, مسئلہ سمجھ آ گیا نا. یہ ہے پیغمبر کی حیات اور شہید کی حیات اور عام مومن کی موت کا مسئلہ. ہم موت مانتے ہیں یا نہیں؟ بولو نا. اور حیات, موت بھی جسم کی, حیات بھی جسم. ہم نے موت بھی جسم کی مانی, حیات بھی جسم کی مانی ہے. اس میں دو الجھن کی بات ہی نہیں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں, توجہ, مجھے ایک ساتھی کہنے لگا حضرت دفاع صحابہ کے مسئلے پہ بات کریں, یہ تم نے کیا فروعی مسئلہ چھیڑ دیا. میں نے کہا دفاع صحابہ بھی ایمان, یہ بھی ایمان. دفاع صحابہ بھی ایمان اور یہ بھی. توجہ, صحابی سے نبی بنتا ہے نہ, نبی سے صحابی بنتا ہے, صحابی سے نبی نہیں بنتا. نہیں سمجھا؟ ماں سے اولاد ہوتی ہے, اولاد سے ماں نہیں ہے.
نبی سے صحابی یا صحابی سے نبی نہیں، تو پہلے دفاع نبوت کا یا پہلے صحابی کا؟ بولو نا. جو نبوت پہ حملہ کرے وہ بڑا دشمن، صحابی پہ حملہ کرے چھوٹا دشمن. میں نے کہا صحابہ کے دفاع کے لیے نبی کے دشمن کو ساتھ رکھو، مجھ سے نہیں ہوگا. آپ کو میں کچھ نہیں کہتا. میں نے اپنی بات کی ہے کسی اور کی ہے؟ بولو نا. کہتے ہیں ہمارے خلاف تو نہیں کرتا. میں نے اپنی بات کی ہے، مجھ سے نہیں ہوتا بھائی، ہمارے بس پہ نہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ نقطہ ذہن میں رکھو. نبی کا جسم جنت میں ہے یا نہیں؟ بولو نا. نبی کا روزہ صدیق کہاں پر ہے اور فاروق کہاں پر ہے؟ میں نے کہا تم مماتی سے لکھوا دو یہ صدیق و عمر کے جسم کو جنت میں مانتا ہے، لکھوا دو. کہتے نہیں لکھ کے دیتا. میں نے کہا پھر یہ صحابہ کا عاشق کیسے ہے؟ تو بات سمجھ آ گئی. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو کہاں مانتے ہیں؟ جنت میں. نبی کا جسم جنت، نبی کا روزہ جنت کا، بولو جنت کا ٹکڑا اور جنت کا حصہ ہے. اس پر ایک دو سوال کیا کہ میں بات ختم کرتا ہوں. مسئلہ سمجھ لو. دلائل انشاءاللہ وقت ہوا تو پھر صحیح، نہ ہوا تو پھر کبھی صحیح. مسئلہ تو سمجھ آئے گا تو دلائل پھر صحیح، کیونکہ ہمارے دلائل کی طرز یوں ہے جیسے مسئلہ سمجھایا ہم نے دلائل بھی اپنی ترتیب پہ لانے انشاءاللہ. تو اللہ کا شکر ہے میں اس طرز پہ مسئلہ حیات کے دلائل لاتا ہوں. دلائل قدیم ہوتے ہیں، زبان جدید ہوتی ہے. میں ایک ہی دلیل پیش کروں اور ایک ہی آپ نے کہنا دلائل کا رخ کیسا ہے، قدیم دلائل کو جدید زبان کو. کہ دیکھو دلائل کرتے کیسے. ایک بات سمجھو، نبی کا روزہ جنت کا، بولو نا. مماتی اس کو جنت کا ٹکڑا نہیں مانتا. دلیل میں شبہ چیک کرنے لگو. کہتے جی صحیح بخاری میں روایت موجود ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے، مسجد نبی کی جگہ کو خریدا، مسجد نبی بنانے کے لیے جگہ کو کھودا گیا. یہاں مشرک کی ہڈیاں تھیں، یہاں مشرک کی ہڈیاں تھی. اگر یہ جنت کا ٹکڑا ہے تو جنت کے ٹکڑے میں مشرک کی ہڈی کیسے؟ آپ نے پریشان ہو جانا ہے. اس دورے میں جائیں گے بلٹ جائیں گے. میں ساتھ کہتا ہوں وہاں دورے کرنے سے پہلے اپنے عقائد پڑھ لو، پھر شوق پورا کر لینا. استاد بنانے کے لیے جانا، شوق پورا کرنے کے لیے چلے نا. شوق پورا کرتا ہوں. جو سوال سمجھ آ گیا؟ میں نے کہا مجھے بتاؤ آدم علیہ السلام جنت میں، خدا نے فرمایا اسجدوا لآدم، ملائکہ سے کہا سجدہ کرو. سجدہ کیا تو جنت میں. الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا انکار کیا، بس تکبرا تکبر کیا، وکان من الکافرین، تھا کہاں پہ؟ بولو نا کہاں تھا؟ وکان من الکافرین، ابلیس کہاں پہ تھا؟ کفر کیا اور ہے جنت میں. خدا نے فرمایا اخرج، کیا فرمایا؟ اخرج. صحیح بخاری میں روایت ہے مسجد نبی کی جگہ کو کھولا، مشرک کی ہڈی ہے فنو بے شک. حضور نے ہڈی کو نکالا تو باہر نکال پھینکا. ابلیس کافر تھا، باہر جنت میں تھا، کفر کیا تھا جنت میں. خدا نے فرمایا اخرج. اس جنت سے ابلیس کو خدا نے نکالا، وہ بھی جنت. اس جنت سے ہڈیاں نبی نے نکالی، یہ بھی جنت اور وہ بھی جنت. وہاں سے ابلیس نکلا، یہاں سے مشرک کی ہڈی نکل گئی، وہ بھی جنت اور یہ بھی جنت. جنت ہے یا نہیں؟ توجہ، جنت ہے یا نہیں؟ نماتی. اور یہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کو قبر اطہر میں زندہ. میں نے کہا جی بدن کو، حضور کا بدن رزق ملتا ہے؟ میں نے کہا جی بالکل ملتا ہے. پانی کھانا پینا ملتا ہے. بچاؤ حضور پھر قضاء حاجت کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ کھاتے پیتے ریاض باللہ بول و براز کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ میں نے کہا خدا تجھے ہدایت دے، ہدایت کے بعد جنت میں لے جائے، پھر تو جنت میں کھائے اور پیے گا تو بول و براز کے لیے جہنم میں جائے گا؟ مجھے کہتے جی نہیں. میں نے کہا کیوں نہیں؟ کہتے جنت میں تو بول و براز کی حاجت ہی نہیں ہے. میں نے کہا نبی کا روزہ بھی تو جنت ہے، نبی کا روزہ بھی تو جنت ہے. حضور قبر میں نماز پڑھتے ہیں یا زندہ ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں. جب نبی کے جسم کو زندہ مانتے ہو تب قبر میں نبی کا سانس گھٹتا نہیں ہے. میں نے کہا تو ماں کے پیٹ میں زندہ رہا؟ جی ہاں. کتنے ماہ؟ 5 ماہ. تیرا سانس گھٹا نہیں ہے؟ کہتا نہیں. میں نے کہا خدا ماں کے تنگ پیٹ میں تجھے زندہ رکھ سکتا ہے تو قبر کے پیٹ میں نبی کو بھی زندہ رکھ سکتا ہے. توجہ توجہ توجہ. میں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں زندہ. مجھے کہتا ہے نماز پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل پڑھتے ہیں. بتاؤ جب نماز پڑھتے ہیں تو پھر حضور وضو کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ صحابہ نے غسل دیا تھا؟ کہتے دیا تھا. میں نے کہا غسل سے وضو ہو جاتا ہے؟ کہتا جی ہو جاتا ہے. میں نے کہا وضو کر کے حضور گئے؟ کہتا جی بالکل کر کے گئے. میں نے کہا وضو کا ٹوٹنا تو بتا دے، وضو کا کرنا میں بتاتا ہوں. وضو کا کرنا تو بتا دے، وضو کا ٹوٹنا تو بتا دے، وضو کا کرنا ہم بتاتے ہیں. جو تمہارے ذمہ تم بتاؤ، جو ہمارے ذمہ ہم بتائیں.
اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی ہے؟ میں نے کہا 23 سال، قبر میں زندہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہتے جب زندہ ہے تو صرف 23 سال کیوں ہے؟ 1400 اور 1450 وہ بھی ساتھ لگاؤ، یہ تو بن جاتی ہے کہ پونے 1500 سال، تو تم 1400 سال 23 سال کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا تو ماں کے پیٹ میں زندہ رہا؟ کہتے جی ہاں۔ کتنے ماہ؟ کہتے جی 5 ماہ۔ تیری عمر کتنی ہے؟ کہا جی 35 سال۔ میں نے کہا جھوٹ نہ بول، تو کیا 35 سال اور 5 ماہ قبر میں زندہ نہیں رہا؟ کہتے جی ماں کے پیٹ میں زندہ تو ہوتا ہے تو اس کو عمر میں شمار نہیں کرتے۔ میں نے کہا نبی قبر میں زندہ ہوتا ہے، عمر میں شمار نہیں کرتے، ماں کے پیٹ میں بھی زندہ، قبر میں بھی زندہ۔ جب عمر بتائیں تو ماں کے پیٹ کی عمر بھی شمار نہیں کرتے، قبر کے پیٹ کی عمر بھی شمار نہیں کرتے۔ بات سمجھ آئیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں مسئلہ یاد سمجھو نا، دلائل تو پھر بات کا مسئلہ ہے، اور ہم دلائل پہ ایک دلیل پیش کریں گے تم ہزاروں دلائل سے بے نیاز ہو جاؤ۔ صندوق کی الجھن ہی نہیں ہے، صندوق کے پیسوں مت پڑھو، ایسی دلیل کے مادی کو قابو کرو، اگلی دلیل کی بات ہی نہ کرے۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو مسئلہ حیات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر امت کو سمجھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ 11:30 ہو گئے ہیں، آپ حضرات آرام فرماؤ، آرام کا وقت ہے۔ انشاءاللہ اگر ظہر کے بعد تو میری مصروفیت نہ ہوئی تو اس مسئلے کو پھر چھیڑیں گے، اگر مصروفیت ہوئی تو پھر صحیح، دوبارہ نہیں آنا۔ میں اس لیے نہیں چھوڑتا کہ دوبارہ یہ ہمارا ذوق ہی نہیں ہے۔ بعض لوگ میرے علم میں بات کہتے ہیں کچھ باتیں چھوڑ دو تاکہ اگلا جلسہ پھر صحیح۔ میں نے کہا جلسے میں ساری بات کہہ دو، اگلے جلسے پہ اللہ شر صدر سے اور مضمون دے دیں۔ خدا کے علوم میں کوئی کمی ہے؟ حضرت محمد رومی رحمہ نے لکھا ہے اللہ ہمیں مجھے اور آپ کو سب کو ولی بنا دے، اللہ اپنا بندہ بنا دے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ولی اور بندہ خدا کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے ایک گھڑا ہو اور اس کو دریا پہ رکھ دو اور نیچے سے پیندا اس کا توڑ دو، اس گھڑے میں پانی کبھی ختم نہیں ہوتا کیونکہ اس کا تعلق دریا سے ملا ہے، کیونکہ اس کا تعلق دریا اور سمندر سے ملا ہے۔ خدا کے بندے بن جاؤ، تعلق آپ کا خدا سے بن جائے گا، آپ کے علوم میں کبھی کمی نہیں ہے گی انشاءاللہ۔ کتابوں سے بے نیاز ہو کے تم چلو، یہ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں، بے نیاز ہو کے چلو گے۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے تیرا لگتا بس کر گیا، چلو پھر سے یہ بھی بس کر گیا۔ میں نے کہا اب تو لڑکا بھی جواب دے گیا، چلے پھر سے اللہ ہم سب کو بات سمجھ عطا فرمائے۔ پھر سے اس آدمی نے بیعت کرنی تھی تو میں نے کہا تھا صبح کی بات، اب صبح کی بات نہیں، اگر میں زور کو مصروف نہ ہوا تو انشاءاللہ 5 بجے، نہ ہوا تو پھر عشاء کو صحیح، لیکن اگر کام مکمل کرنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اللہ آپ سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔